السلام علیکم۔ ابتدا رب ذوالجلال کے ببرکت نام سے جو خالق کائنات ہے اور جس کی قبضہ قدرت میں آپ کی اور میری سانسیں ہیں۔ لاکھوں کروڑوں درود نبی اکرم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس پر جو رحمت للعالمین ہے۔ خواتین و حضرات، ایک جو سیاسی کارکن ہوتا ہے، سیاسی کارکن موسم کی جتنی بھی تلخیاں ہوتی ہیں ان کو نہیں دیکھتا، بلکہ اپنے نظریے کو دیکھتا اور ہمیشہ اپنے نظریے کے ساتھ کھڑا رہتا ہے۔ تو چاہے اس کے لیے جتنی بھی مشکلات ہوں، جتنی بھی پریشانیاں ہوں، لیکن وہ اپنے نظریے کے ساتھ ہمیشہ کھڑا رہتا ہے اور نظریے کو لے کر اس کو فالو کرتا ہے اور اس کو لے کر آگے بڑھتا رہتا ہے، اور اس کی سیاسی جو زندگی ہوتی ہے وہ اسی نظریے پہ قائم رہتی ہے۔ خواتین و حضرات، اس جو پچھلا سال ہمارا گزرا 2021، اس میں پاکستان تحریک انصاف نے آزاد کشمیر میں اپنی گورنمنٹ بنائی۔ گورنمنٹ بنانے سے پہلے بھی اور گورنمنٹ بنانے کے بعد بھی سیاسی کارکنوں کا جو استحصال ہوا، ہم آج اس استحصال پہ بات کریں گے۔ سیاسی کارکنوں کا جو جب گورنمنٹ ابھی بنی نہیں، الیکشن ہوئے، تو تب بھی یہ ہوا کہ جو سیاسی کارکن تھے ان کو جو ٹکٹس تھے، ٹکٹس کے جو ایشوز تھے ان پہ ان کا استحصال ہوا۔ سب سے جو بڑی مثال تھی وہ راجہ وقاص نسیم تھے باغ میں، جو پاکستان تحریک انصاف کے ایک بہت ہی بڑے کارکن تھے، اللہ ان کو غریق رحمت کرے، لیکن ان کو ٹکٹ وہاں سے نہیں دیا گیا تھا۔ اسی طرح جب گورنمنٹ بن گئی تو اس کے بعد جب پارٹی میں اب 3 طرح کے مختلف قسم کے 3 گروپ کام کر رہے ہیں۔ ایک تو آپ کہہ سکتے ہیں کہ پارٹی کے جو صدر ہیں اس وقت تنویر الیاس صاحب، وہ اپنی طرف سے کام کر رہے ہیں، اور دوسرا جو آزاد کشمیر کے صدر ہیں بیرسٹر سلطان محمود چودھری صاحب، وہ، اور تیسرا جو پارلیمانی پارٹی کے جو آپ کہہ سکتے ہیں کہ سربراہ ہیں قیوم نیازی صاحب، وہ۔ لیکن ان جو تینوں ایشوز ہیں، جو تینوں لوگ ہیں، یہ لوگ جب اپنی پارٹی کا جو بنیادی کارکن ہے، جو سیاسی اور نظریاتی کارکن ہے، جو پارٹی کے ساتھ پچھلے 20 سال سے کھڑا ہے، جو پارٹی کے ساتھ اور عمران خان کے نظریے کے ساتھ، عمران خان کی سوچ کے ساتھ کھڑا ہے، وہ بری طرح متاثر ہو رہا ہے۔ اس کی جو واضح مثالیں ہیں وہ یہ ہیں کہ جو الیکشن کے بعد جو سیاسی ایڈجسٹمنٹس کی جب بات آئی تو اس وقت ضلع پونچھ میں بالخصوص میں آپ کو بتاؤں کہ جو حلقہ نمبر 5 ہے، وہاں پہ مسلم کانفرنس نظریاتی کے نشاط اکبر صاحب کو زکوٰۃ کا جو ضلع کا چیئرمین بنا دیا گیا۔ اسی کے ساتھ جو دوسری ایڈجسٹمنٹ ہوئی وہ بھی اسی حلقے میں طاہر سلطان صاحب، وہ بھی مسلم کانفرنس نظریاتی کے کارکن تھے، ان کو ایڈجسٹ کیا گیا۔ پھر جو تیسری ایڈجسٹمنٹ ہوئی ضلع پونچھ میں، وہ حلقہ نمبر 3 میں ہوئی۔ ضلع پونچھ کے اس حلقے میں تحریک نوجوان کے ڈاکٹر عرفان صاحب کو جو ڈی جی کلچرل سینٹر بنا دیا گیا۔ اسی طرح جو ایڈجسٹمنٹس کا جو سلسلہ ہے، جو اپنے جو بنیادی کارکن تھے تحریک انصاف کے، ان کو چھوڑ کر دوسرے کارکنوں کو، دوسری پارٹیز کے لوگوں کو ایڈجسٹ کیا جا رہا ہے۔ ہم نے آج اسی ایشو پہ ہم نے بات کرنی ہے۔ ہم نے پوری آزاد کشمیر میں پاکستان تحریک انصاف کے جو لوگ اس تنظیم کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں، جو برسوں سے جڑے رہے اس تنظیم کے ساتھ، ان سے ہم نے سوچا کہ ہم بات کریں آج کہ یہ ایشوز کیا ہیں اور ان ایشوز کو کیسے سالو کیا جائے گا۔ میرے ساتھ پارٹی کے جو بنیادی کارکن ہیں وہ سارے لوگ میرے ساتھ موجود ہیں۔ اس وقت میں آپ کو تعارف کروا دیتا ہوں اپنے پینالسٹ کے ساتھ۔ میرے ساتھ اس وقت موجود ہیں سردار عتیق اشرف صاحب، میرے ساتھ موجود ہیں، یہ جنرل سیکرٹری ہیں پاکستان تحریک انصاف تحصیل تھوراٹ کے۔ عتیق بھائی السلام علیکم۔ میرے جو دوسرے مہمان ہیں بمبر میں اس وقت میرے ساتھ موجود ہیں صاحبزادہ راجہ اشتیاق الرحمان صاحب، جنرل ہے پاکستان تحریک انصاف کے۔ السلام علیکم صاحبزادہ صاحب۔ جی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے جو تیسرے مہمان ہیں حلقہ نمبر 3 ضلع پونچھ میں اس وقت میرے ساتھ موجود ہیں طلت محمود صاحب پاکستان تحریک انصاف سے۔ طلت صاحب السلام علیکم۔ میرے جو چوتھے مہمان ہیں اس وقت مظفر آباد میں ڈاکٹر راجہ زاہد صاحب، سابق امیدوار بھی تھے وسطی باغ میں پاکستان تحریک انصاف کے، وہ اس وقت میرے ساتھ موجود ہیں مظفر آباد میں۔ ڈاکٹر صاحب السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ شاہد صاحب۔ میرے جو پانچویں مہمان ہوں گے وہ بھی ڈپٹی جنرل سیکرٹری ضلع پونچھ ہیں سردار ادیب شوکت، انہوں نے مجھے جوائن نہیں کیا، وہ جیسے ہی جوائن کرتے ہیں ہم ان سے بات کریں گے۔ انجینئر وقاص ملک صاحب میرے مہمان ہوں گے، وہ بھی ترجمان ہیں پی ٹی آئی کوٹلی کے، انہوں نے مجھے ابھی تک جوائن نہیں کیا، وہ بھی جوائن کریں گے، ان سے بھی بات کریں گے۔ لیکن پروگرام شروع کرتے ہیں۔ میں ڈاکٹر صاحب بالکل سیدھا آپ کے پاس آ جاتا ہوں۔ ڈاکٹر صاحب
یہ کیا ایشوز ہیں کہ پارٹی کے جو بنیادی لوگ ہیں، جو سیاسی کارکن ہیں، جو پارٹی کے ساتھ برسوں سے چلے آ رہے ہیں، جو نظریاتی طور پہ عمران خان صاحب کے ساتھ کھڑے ہیں، جو سیاسی طور پہ پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ کھڑے ہیں، ان کی تو ایڈجسٹمنٹس نہیں ہو رہی ہیں. ان کی جگہ پہ کہیں مسلم کانفرنس نظریاتی کو، کہیں مسلم کانفرنس کو، کہیں تحریک نوجوانان کو، کہیں پیپلز پارٹی کو، کہیں دوسری جماعتوں کو نمائندگی دی جا رہی ہے. اس کے کیا وجوہات کیا ہیں اس کی؟ بھائی مجھ سے پوچھا؟ ڈاکٹر صاحب سے پوچھا تھا میں نے، لیکن ڈاکٹر صاحب شاید انٹرنیٹ کے ایشو سے مجھے سن نہیں پا رہے ہیں. طالب بھائی آپ بھی پلیز. شاید شکریہ شاہد بھائی. اصل میں تھوڑا سا پیچھے آپ نے تنظیم کی بات کی. آواز آ رہی ہے میری؟ جی پلیز بولیں آپ. جی اچھا، آپ نے تنظیم کی بات کی تو جب تنظیم سازی ہوئی تو وہاں پہ بھی جو تحریک انصاف کے بنیادی کارکن تھے ان کو نظر انداز کر دیا گیا، جس کی ایک میں آپ کو ایک مثال دوں کہ ہمارے ساحل بھائی کو آپ جانتے ہیں، ینگ آدمی، وہ یوتھ کو پریزنٹ کرتے تھے، ان کو ڈیزرو کرتے تھے وہ تنظیم میں، لیکن ان کو پس پوش ڈال دیا گیا کیونکہ وہ کارکنوں کی آواز تھے. جہاں بھی کوئی کارکنوں کا استحصال ہوتا تھا وہاں کھڑے ہو جاتے تھے، تو ان کو تنظیمی عہدہ تک بھی نہیں دیا گیا، حالانکہ وہ آزاد کشمیر کے بہت ہونہار ینگ آدمی تھے. تو اس کے بعد اس طرح سلسلہ چلتا رہا. بعد میں جب ہم نے ٹکٹ کے حوالے سے جب جماعت مانی تو ٹکٹ کے ایشو پر خصوصاً ہمارا حلقہ جو تھا LA-20 پونچھ 3، وہاں پہ ہمارے 5 کینڈیڈیٹ تھے اور 5 نے یہ عہد کیا کہ ہم اپنے طور پہ ٹکٹ کے لیے اپلائی کرتے ہیں اور جس کو بھی ٹکٹ ملے گا ہم بھرپور اس کی سپورٹ کریں گے. تو ہمیں ٹکٹ لے تو لال سے کام لیا گیا. پہلے کہا ہمیں JKPP سے آپ کا اطاعت ہوگا، آپ JKPP کو سپورٹ کریں. ہم نے 12-14 سال سے PTI کے لیے ورک کیا ہوا تھا. ہم نے احتجاج میں چلے گئے تو وہ بلاخر وہ ٹکٹ کا تو اناؤنس ہوا، لیکن جب ٹکٹ ملا تو میرے خیال میں الیکشن میں 25 دن باقی تھے. تو جو ہی ٹکٹ ہمارے خطاب اعظم صاحب کو ملا تو ہمارے اپنی پارٹی کے لوگوں نے وہاں پہ کھڑے ہو کے ان کو عدالتوں میں گھسیٹتے رہے، 10-12 دن ادھر لگ گئے. تو پھر وہاں پہ ہمارے ساتھ ایک زیادتی ہوئی. پھر جب ہمیں کہا گیا جی کہ میں پارٹی کی بات کر رہا ہوں کہ پارٹی نے ہم سے کس طرح کا بیہیور کیا، وہ ہمیں کہا گیا کہ آپ حلقہ 3 میں جلسہ ارینج کریں. ہم نے جلسہ رکھا تو جلسے میں شام 5 بجے کا ٹائم تھا. وہاں پہ صدر جماعت جناب بارسٹر سلطان محمود چودھری صاحب نے آنا تھا، علی امین گنڈا پور صاحب نے آنا تھا اور مراد سعید صاحب نے. رات کو 10 بجے ہمیں پتہ چلتا ہے جی کہ وہ تو لوگ نہیں آ رہے ہیں. اب آپ کو پتہ ہے شاید بھائی یہاں کی آپ جانتے ہیں کہ لوگوں کا کیا رویے ہوتے ہیں. تو جب 5-6 گھنٹے کے انتظار کے بعد کسی کو یہ پتہ چلے کہ وہ قائدین ہمارے نہیں آ رہے ہیں جلسے میں، تو وہاں ہمیں اعلان مجبوراً کرنا پڑا کہ وہ کہیں سیکورٹی کی وجہ سے یا جس طرح وہ نہیں آ رہے ہیں. تو وہاں لوگوں نے بڑا احتجاج کیا اور پھر اسی دوران جب خان صاحب کو راولہ کوٹ لایا جاتا ہے، وہ ہمارے حلقہ 4 میں ان کو اتارا جاتا ہے. تو وہ جب وہ وہاں سے ہو کے ایئرپورٹ پہ اترتے ہیں حلقہ 4 میں، تو 3 سے گزر کر ان کو راڑکھل لے گیا. تو وہاں پہ ہمیں پھر لوگوں سے سوالات کا سامنا کرنا پڑا کہ بھائی کیونکہ ہمارے حلقہ 3 اور 4 میں میرے خیال میں PTI کی جیتنا ہی نہیں چاہتے تھے. وہاں حلقہ 3 میں ہمیں سیدھی سی بات ہے حاجی یعقوب صاحب کی سپورٹ کر رہے تھے ہماری اپنی جماعت کے لوگ، تو حلقہ 4 میں JKPP کی سپورٹ کر رہے تھے، وہ نظر بھی آ رہا تھا. تو یہ ہمیں بہت نقصان اٹھانا پڑا بعد میں. تو پھر یہ ہمارے کینڈیڈیٹ کے ساتھ بھی بڑی زیادتی ہوئی کیونکہ اس دن جب یہ جلسے کے بعد جب ہمیں پتہ چلا کہ ہمارے قائد پارٹی کے صدر بارسٹر سلطان محمود چودھری صاحب
طلعت بھائی یہ جو جی آپ کہہ رہے ہیں کہ آپ نے حاجی یعقوب جی صاحب جی کی سپورٹ کی حلقہ نمبر 3 میں اور حلقہ نمبر 4 میں آپ نے حسن ابراہیم صاحب کی سپورٹ کی، یہ کیا پارٹی کا فیصلہ تھا یا آپ لوگوں نے خود کیا؟ نہیں ہم نے نہیں سپورٹ کیا، ہماری پارٹی نے ہم سے یہ زیادتی کی کہ وہاں پہ پی ٹی آئی کو کنسیڈر ہی نہیں کیا گیا اصل میں شاہد صاحب اگر تو میری آواز آ رہی ہے تو مظفر آباد میں سیورٹی آف ویدر کی وجہ سے اور بار بار لائٹ کی وجہ سے پرابلم آ رہی ہے، اگر مجھے آڈیو کال پہ لے لیا جائے۔ زاہد صاحب آپ کی آواز آ رہی ہے، آپ بولیں پلیز، میں طلعت بھائی کو بعد میں لے لوں گا، آپ پہلے بولیں آپ۔ شاہد صاحب بہت شکریہ، آپ نے بڑا ہی جو چبھتا ہوا پورے آزاد کشمیر کے پی ٹی آئی کے کارکنان میں جو سوال چبھ رہا ہے وہ اس کو آپ نے ہائی لائٹ کیا اور ہماری آواز بنے، اس پر آپ کے تہ دل سے مشکور ہیں۔ طلعت بھائی کو بھی کو پورا سن نہیں پایا، لیکن جتنی آواز مجھ تک پہنچی، آپ کو پتہ مظفر آباد میں ہائٹ آف ویدر ہے۔ بہرحال یہ سلسلہ کافی عرصے سے چل رہا تھا، ہم لوگ ایکسپیکٹ کر رہے تھے کہ الیکشن میں جب پارٹی اتری تھی تو پارٹی ایک پلاننگ کے تحت اتری تھی، علی امین گنڈاپور صاحب جی بی کے الیکشن کے بعد پورے ایک پروٹوکول اور مینڈیٹ کے ساتھ آزاد کشمیر میں ہوئے تھے۔ انہوں نے اپنے تئیں آزاد کشمیر میں، آپ کو پتہ ہے کہ سیاسی کارکنان اس وقت کافی جذباتی بھی تھے اور بعض لوگوں نے اس کے اوپر کوئی ایکٹ بھی کیا، لیکن بہرحال انہوں نے کسی نہ کسی طرح پورے آزاد کشمیر کے دورے کر کے کارکنان کو آن بورڈ لیا۔ ٹکٹ کا مرحلہ آیا، لوگوں سے بھی نظریاتی کارکنان نے اپنے آپ کو خان کے وین کے مطابق پلیسمنٹ کرنے کی کوشش کی۔ حالات چونکہ وسطی باغ پورے الیکشن کمپین میں لائم لائٹ پہ رہا کہ ووٹنگ ایون اپنا ذاتی ووٹ بھی نہیں تھا۔ بہرحال خان صاحب کا فیصلہ جب تنویر الیاس صاحب کے حق میں آیا تو وسطی باغ کے، آپ کو پتہ ہے کہ آزاد کشمیر میں 2 حلقوں سے میکسیمم نمبر آف کارکنان نے اپلائی کیا تھا ٹکٹس کے لیے، اور ان میں وسطی باغ ایک تھا۔ خیر جیسے بھی حالات ہوئے، ٹکٹ کا فیصلہ ہو گیا، کارکنان کو جس سطح پہ بھی آن بورڈ لیا گیا، کچھ نے والنٹیئرلی طور پہ، جو خان کے سچے سپاہی تھے جس میں بھی شامل تھا، ہم نے ساری باتوں کو پس منظر میں ڈالتے ہوئے پارٹی کے لیے اور اللہ کے فضل و کرم سے وسطی باغ ڈسٹرکٹ باغ کے اندر وسطی باغ کا جو پہلا الیکشن، چونکہ میر اکبر صاحب کی پوزیشن تھوڑی آپ کو پتہ ہے الیکشن والے دن پہ وہاں پہ کچھ انسیڈنٹس کی وجہ سے ان کا الیکشن ڈیلے ہوتا ہے، اور ہمارا پہلے ہی مرحلے میں واضح مینڈیٹ کے تحت آگے ہم لوگ لے کے اپنے قائد کو بالکل ٹھیک ہے، آپ نے مینڈیٹ دیا، ڈاکٹر صاحب کہہ رہے تھے کہ ہم نے مینڈیٹ دیا، تنویر الیاس صاحب کو وہاں سے کامیاب کروایا۔ ڈاکٹر صاحب کہہ رہے تھے طلعت بھائی ان سے رابطہ میرا منقطع ہو گیا، لیکن دوبارہ میں آپ کے پاس آ جاؤں گا، چونکہ ڈاکٹر صاحب جس طرح کہہ رہے ہیں کہ ہم نے ان کو مینڈیٹ دیا، وہاں پہ چونکہ راجہ وقاص نسیم تھے، چونکہ وہ بھی الیکشن میں امیدوار تھے، ان کو پارٹی نے ٹکٹ نہیں دیا۔ یہ سارے پارٹی کے ایشوز چونکہ الیکشن سے پہلے بھی چلے آ رہے تھے، لیکن اب تو جب بعد میں پارٹی الیکشن جیتی تو اس کے بعد تو یہ ایشوز ڈبل ٹرپل ہو گئے کہ ذرا اپنے جو دوست تھے، اپنے جو سیاسی کارکن تھے، ان کو چھوڑ کر باقی لوگوں کو ایڈجسٹ کیا جا رہا ہے۔ لیکن اس میں ذرا اب جو پارٹی کا بنیادی کارکن ہے، جو سیاسی کارکن ہے، جو نظریاتی کارکن ہے، اس کی جگہ کہاں پہ بن پا رہی ہے؟ وقاص نسیم صاحب کو اللہ جنت الفردوس میں علم فرمائے، انہوں نے ابھی احتجاج کیا لیکن وہ ناکامیاب ہو سکے۔ بہرحال شاہد بھائی تلخ حقیقت تو یہ ہے کہ یہاں پہ میری اپنی رائے کے مطابق آزاد کشمیر میں 3 پی ٹی آئی، ایک بیرسٹر سلطان محمود چودھری صاحب کی۔ جی میری آواز آ رہی ہے؟ ڈاکٹر صاحب میرے ساتھ دوبارہ جڑے ہیں، ڈاکٹر صاحب سے اگر ہم بات کر پائیں، ڈاکٹر صاحب پلیز۔ جی تھینک یو شاہد صاحب، سوری کہ مظفر آباد میں انٹرنیٹ 4G جس کا ہم وعدہ کر چکے ہیں وہ ابھی تک پوری طرح
قابل عمل شاید نہیں ہو پا رہا ہے یا کیا ہے، ہماری سمجھ سے باہر ہے بہرحال. اور فیڈرل گورنمنٹ ہمارے اوپر اگر کوئی نظر کرم کرے، اور ہماری اپنی گورنمنٹ چونکہ پی ٹی آئی کی ہے، تو اسپیکٹرم کی نیلامی تو ہو چکی ہے، لیکن فل اسٹرینتھ کے ساتھ آ جائے تو یہ پرابلمز بھی انشاءاللہ دور ہو جائیں گی. بہرحال میں وہ کہہ رہا تھا کہ ہم لوگ جب اسمبلی میں پہنچے تو گورنمنٹ بن گئی، اور خان صاحب کا سارے فیصلوں کی طرح ایک بڑا یونیک فیصلہ آیا عبد القیوم نجازی صاحب کے حق میں، سردار عبد القیوم نجازی صاحب کے حق میں، کہ وہ قائد ایوان بنیں گے اور کارکنان کو لیڈ کریں گے. پھر کارکنان کے لیے جس طرح ٹکٹ میں پرابلمز تھی، اسی طرح یہ فیصلہ بھی ہمارے لیے کافی مشکل ثابت ہوا، لیکن تمام کارکنان نے اس کو ڈاکٹر صاحب من و بولیں. ان قبول کیا. اب یہ آگے چونکہ اسی اسنا میں آزاد کشمیر میں پارٹی کی جو قیادت تھی سردار تنویر الیاس صاحب کی صدارت کی شکل میں نمودار، چونکہ صدر ریاست پرانے صدر جو تھے سلطان ڈاکٹر صاحب سے میرا رابطہ دوبارہ منقطع ہو گیا ہے. طلعت بھائی آپ پلیز کنٹینیو کریں اپنی بات کے. آپ کہہ رہے ہیں کہ آزاد کشمیر میں 3 طرح کی تحریک انصاف ہیں. کون کون سی تحریک انصاف ہے؟ ہم تو سمجھتے تھے ایک ہی تحریک انصاف آزاد میں یہ کشمیر. کہہ رہا تھا، دیکھیں میرے اصحاب میں 3 تحریک انصاف ہیں، ایک بیرسٹر سلطان محمود چودھری صاحب کی، ایک تنویر الیاس صاحب کی، اور ایک خان صاحب کی. اب مجھے یہ بتائیں، آپ بھی میڈیا میں زیادہ آپ اثر و رسوخ رکھتے ہیں، تو مجھے یہ بتائیں کہ بیرسٹر صاحب اپنے بندو کو ایڈجسٹ کر رہے ہیں، تنویر الیاس صاحب پلس وہ اپنے بندو کو بھی ایڈجسٹ کر رہے ہیں، اور پلس دوسری جماعتوں کو بھی پروموٹ کر رہے ہیں. ہمارے حلقے میں ڈاکٹر عرفان صاحب نے ہمارے خلاف الیکشن لڑا، ووٹ لیے، کمپین کی، ان کو ڈی جی کلچرل بنا دیا گیا. حلقہ نمبر 5 سے آپ دیکھیں مسلم کانفرنس کے ان کو نشاط اختر صاحب کو. ضلع کا زکوٰۃ کمیٹی کا چیئرمین بنا دیا. تو یہ جو خان صاحب کی پی ٹی آئی ہے، یہ میرے دوست جو بیٹھے ہوئے ہیں، یہ سب وہ کارکن ہیں جنہوں نے یہ پی ٹی آئی کو اپنا خون دے کے پروان چڑھایا، اپنا ٹائم دے کے پروان چڑھایا، اپنا جمع پوجی خرچ کر کے پروان چڑھایا. لیکن ان میں سے کوئی بھی آدمی ہم نے آزاد کشمیر کے اندر ایڈجسٹ ہوتے ہوئے نہیں دیکھا، کیونکہ یہ ہم نے خان صاحب کو فالو کیا، اور خان صاحب نے ہمیں سکھایا کہ آپ سوال بھی کریں، اگر میں بھی غلط کرتا ہوں تو مجھ سے بھی پوچھیں. تو ہم میں یہ سکت پائی جاتی ہے کہ ہم سوال بھی کرتے ہیں، ہم پوچھتے بھی ہیں. اور ان کو سوال کرنا، یہ جو لوگ ہوتے ہیں روایتی سیاستدان، ان کو سوال کرنا اچھا نہیں لگتا نا. ان کو روایتی قسم کے کارکن بھی چاہیے جو ان کو اگر جو کہیں تو وہ من و عن قبول کریں. ہمیں یہ نہیں، ہمیں کارکن کا استحصال منظور نہیں. اور جو خان صاحب کی جینون پی ٹی آئی ہے اس کو اگنور کیا جا رہا ہے. باقی جو روایتی قسم کے لوگ ہیں جو پارٹیوں میں آتے ہیں، کل گورنمنٹ نہیں ہوگی کہیں اور چلے جائیں گے. طلعت بھائی سے بھی میرا رابطہ منقطع ہو گیا ہے. میں عتیق بھائی آپ کے پاس آ جاتا ہوں. جس طرح چونکہ بتا رہے تھے طلعت بھائی بتا رہے تھے، وہی ایشوز چونکہ آپ کے ساتھ بھی ہیں حلقہ نمبر 5 میں اور حلقہ نمبر 3 میں. یہ 2 ایسے حلقے ہیں کہ جو بری طرح متاثر ہوئے ہیں. میں آپ کے پاس آنے سے پہلے اگر ڈاکٹر صاحب نے مجھے جوائن کیا تو ڈاکٹر صاحب اگر میں آپ کی بات پوری سن دوں، چونکہ آپ بات کر رہے تھے تو آپ کی بات درمیان میں بریک ہوئی گئی تھی، تو پلیز آپ کنٹینیو کریں ڈاکٹر صاحب. میں اس کے بعد عتیق بھائی آپ کے پاس آؤں گا. ڈاکٹر صاحب سے شاید رابطہ ہمارا نہیں ہو رہا. میں عتیق بھائی آپ کے پاس آ جاتا ہوں. عتیق بھائی آپ بھی اسی طرح متاثر ہیں جس طرح طلعت بھائی بتا رہے تھے حلقہ نمبر 3 میں یہ جس طرح متاثر ہیں، اسی طرح آپ بھی متاثر ہیں. نشاط اکبر صاحب کو بھی وہاں پہ ایڈجسٹ کر دیا گیا آپ کے حلقے میں. اس کے بعد وہاں پہ طاہر سلطان صاحب کو بھی ایڈجسٹ کر دیا گیا. آپ تو مارے گئے، آپ تو پارٹی کے ساتھ چلتے رہے، اور اب تو ظاہر پارٹی آپ سے پوچھ بھی نہیں رہی کہ ہم نے کیا فیصلہ کرنا ہے. کیونکہ بنیادی طور پہ پارٹی کی ایک تنظیمی ڈھانچہ ہوتا ہے، تنظیمی سیٹ اپ ہوتا ہے. تو تنظیمی سیٹ اپ میں جب یہ بات ڈسکس ہی نہیں ہوتی کہ ہم نشاط اکبر صاحب کو بنا رہے ہیں، ہم طاہر سلطان صاحب کو بنا رہے ہیں، تو آپ کو تو پارٹی بائی پاس کر گئی. تو بائی پاس کرنے پہ کیا مطلب آپ کی کیا رائے ہے، کیا ہونا چاہیے ابھی؟
بسم اللہ الرحمن الرحیم. میری آ رہی ہے؟ جی جی آ رہی ہے. بہت شکریہ. شاید آپ نے آن ایئر کیا اور ہمارا اپنا پیغام جو ہے وہ اعلیٰ قیادت تک پہنچانے کا ذریعہ فراہم کیا. میں اس کے لیے آپ کا بہت مشکور ہوں، اور اللہ پاک کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ اتنی وبائیں گزری، کرونا حالات اور مشکل حالات میں ہمیں اللہ پاک نے سلامت رکھا. بے شک متاثر بھی ہوئے، اللہ پاک کا لاکھ لاکھ شکر ہے. اور جہاں تک پاکستان تحریک انصاف کی ہے تو جی بولیں 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 آپ. جی پاکستان تحریک انصاف آزاد کشمیر میں تو یہ سارے آپ نے جو آن ایئر لیے ہوئے ہیں یہ سارے بنیادی کارکن ہیں. انہوں نے خان صاحب کے نظریے کے مطابق چلے اور جماعت رجسٹر کروانے والے لوگ ہیں. انہوں نے جدوجہد، ان کی ایک بڑی لمبی جدوجہد ہے پاکستان تحریک انصاف کے لیے. اور جب الیکشن قریب آئے تو صورتحال یہ ہے کہ سب نے محنت کی. الیکٹیبلز کو جب لے رہے تھے تو ہمیں ان کو انکار بھی کیا کہ الیکٹیبلز کی ضرورت نہیں ہے. پاکستان تحریک انصاف میں یہ پوزیشن ہے ان کیونکہ یہ ہم اپنا الیکشن خود ہی جیت سکتے ہیں، نہ ہمیں احتیاط کی ضرورت ہے اور نہ ہی ہمیں کسی الیکٹیبلز کی ضرورت ہے. اتنا ہم نے ورک کیا ہوا تھا. اور لاسٹ پہ جب الیکشن ہمارے سر پہ آ گئے، انہوں نے الیکٹیبلز بھی لیے تو ہمیں یہ بتایا گیا کہ یہ مجبوری ہے، کرنا پڑتا ہے، حکومت بنانے کے لیے ہمیں الیکٹیبلز لینے پڑیں گے. اور جب انہوں نے لیا تو آپ کو جیسے پتہ ہے ہمارے حلقہ 5 میں محترم سعید چغتائی صاحب، اللہ پاک ان کی مغفرت کرے، وہ آئے، وہ ٹکٹ مسلم کانفرنس سے لے کے آئے، ایک ٹکٹ ایک جیب میں، اور پاکستان تحریک انصاف آزاد کشمیر نے دوسرا ٹکٹ ان کو دے دیا اور دوسری جیب میں انہوں نے دوسرا ٹکٹ رکھا. اللہ پاک ان کی مغفرت کرے، اچھے انسان تھے. اور وہ ان کی ڈیتھ کے بعد، ناگہانی موت کے بعد، اس کے بعد جب ان کے مسز کو ٹکٹ دیا گیا تب بھی نظریاتی کارکنوں نے تحفظات کا اظہار کیا کہ جناب آپ یہ اچھا نہیں کر رہے، آپ اس طرح نہ کریں، سب سے مشاورت کریں. وہاں پہ بھی مشاورت نہیں کی گئی. پھر بھی پارٹی نے کہا کہ آپ ان کی سپورٹ کریں تو ہم نے بھرپور ان کی سپورٹ کی، ان کو جتوایا اپنے حلقے سے. اور اس سے پہلے میری ذاتی طور پر چند لوگ ساتھ تھے، ہماری ایک حلقے کی کمیٹی تھی، انہوں نے تنویر الیاس صاحب سے ملاقات کی کہ تنویر الیاس صاحب کیونکہ آپ کا غیر اسی ہمارے حلقے میں ہے اور آپ کی ایک پوزیشن ہے تو آپ اس طرح کریں کہ سینئر لوگوں سے مشاورت کریں، سب کو یکجا کر کے ساتھ ملا کے چلیں. اور جو الیکشن کمپین ہے دوسرا ہے، اس میں تمام وہ کارکنان جو تنظیم میں ہیں، جو تنظیم میں نہیں ہیں، جنہوں نے محنت کی ہوئی ہے اور جو کوئی ہمارا ساتھ دینا چاہتا ہے، سب کو ملا کے آپ چلیں. تو انہوں نے سب سے پہلے وہیں پہ ہمارا پرابلم شروع ہوا تھا جب انہوں نے کہا کہ تنظیمیں ہم نے نہیں بنائی، ہم اپنی مرضی سے تنظیمیں بنائیں گے. وہاں پہ ہماری پرابلم شروع ہوئی کہ جناب تنظیم تو محترم جناب ہمارے قائد عمران خان صاحب نے بنائی تھی، وہاں سے شروع کی ہے، یہ کارکنوں نے بنائی ہے. اس کے بعد پارٹی صدر بیرسٹر سلطان محمد چودھری صاحب ہیں تو انہوں نے تنظیم بنائی ہے، آپ اس کو آن نہیں کر رہے، یہ ہمارے لیے بعد میں مسائل بنیں گے. خیر پھر بھی ہمیں تھرو ہمارے صدر جو تھے پاکستان تحریک انصاف آزاد کشمیر کے بیرسٹر سلطان محمد چودھری صاحب، تو انہوں نے کہا کہ آپ سپورٹ کریں، ہم جس کو ٹکٹ جاری کرتے ہیں، خان صاحب جس کو ٹکٹ جاری کرتے ہیں آپ سپورٹ کریں. ہم نے منوان فیصلے کو قبول کیا، بھرپور سپورٹ کی، اپنا حلقہ جتوایا. اور جب ہم یہ جیت کے اب آگے، اس کے بعد جناب محترم تنویر الیاس صاحب چونکہ پاور میں آ گئے، ان کے تنظیم کے صدر بھی بن گئے آزاد کشمیر کے. اور اس کے بعد ہمیں تو بڑی امیدیں تھی کہ ینگ آدمی ہے تنویر الیاس صاحب، ہمیں ان پہ بڑا فخر تھا ایز اے بزنس مین، ہمیں وہ کشمیر کی پہچان ہے، ہمارے حلقے کی پہچان ہے. لیکن سیاست میں جب وہ آئے تو انہوں نے سیاست میں آ کے بجائے اس کے کہ جو عمران خان کے نظریے کے مطابق چلنے والے لوگ ہیں ان کو انہوں نے سائیڈ لائن کیا. سب سے پہلے ان کا احتساب شروع کیا اور دوسری جماعتوں کو پروموٹ کرنا شروع کیا. میں جس کی زندہ مثال سب سے پہلے ڈاکٹر عرفان صاحب ہمارے بھائی ہیں، ہماری ان سے کوئی مخالفت نہیں، کچھ بھی نہیں، لیکن ہمارا پرابلم یہ ہے کہ وہ ہماری جماعت سے تعلق نہیں ہے، ان کا تعلق اپنی جماعت سے ہے. انہوں نے ہماری جماعت کے ساتھ، ہمارے بلے کے ساتھ جو ہے وہ اس کے خلاف الیکشن لڑا، ہمارا اپنا نمائندہ موجود تھا، اس کے خلاف انہوں نے الیکشن لڑا. پھر ان کو نوازا گیا، ہمیں شدید تحفظات تھے، ہم نے احتجاج بھی کیا، مظفر آباد بھی گئے. اس کے بعد ہمارے حلقہ 5 پونچھ آزاد کشمیر میں یہ ہوا کہ جناب ایک میں ضرور یہ کہوں گا کہ مفاداتی گروپ بنا
جس کا ہماری جماعت سے کوئی تعلق نہیں تھا, کچھ بھی نہیں تھا. انہوں نے کہا سپورٹ کریں, انہوں نے جو سپورٹ کی وہ بھی سب نے دیکھ لیا کہ یہ پاکستان تحریک انصاف کے لوگ تھے جنہوں نے پوری تنظیم اگر وارڈ لیول تک گئی ہوئی تھی تو جیت ہماری انشاءاللہ پوری تھی. پھر بھی انہوں نے کچھ کیا, اور تنویر الیاس صاحب نے ذاتی طور پہ جو اپنے ذاتی کچھ چہتے تھے, کچھ ملازم تھے اور کچھ دوسری جماعتوں کے لوگ تھے, میرے حساب سے اگر اس ٹائم پارٹی صدر اگر تنویر الیاس صاحب ہیں تو جو بھی اپائنٹمنٹیں دوسری جماعتوں کی ہو رہی ہیں اس کے براہ راست وہ ذمہ دار ہیں. اور ہمارا جو 5 تاریخ کا احتجاج ہے اور یہ مارچ ہے جو راولہ کوٹ سے اسلام آباد کی طرف, یہ صرف اور صرف اس وجہ سے ہے کہ مظفر آباد میں ہمارے ساتھی جو 3 سے 5 میں گئے تھے. عتیق بھائی, جو تنویر الیاس صاحب ہیں, شاید بھائی آپ کی آواز نہیں آ رہی مجھے, شاید بھائی جو تنویر الیاس صاحب کے ترجمان ہیں امتیاز صاحب, انہوں نے پچھلے دنوں ساجد محمود صاحب کو ایک انٹرویو دیا ہے جس میں انہوں نے کہا ہے کہ اس میں ہم ذمہ دار نہیں ہیں, پارٹی کے جتنے بھی یہ فیصلے اپائنٹمنٹس ہو رہی ہیں اس میں ہم ذمہ دار نہیں ہیں, یہ انہوں نے ڈینائی کیا ہے. میں دوبارہ آپ کے پاس آؤں گا, لیکن میں وقاص ملک صاحب کے پاس کوٹلی جانا چاہتا ہوں. کوٹلی میں وقاص ملک صاحب کیا کہتے ہیں, آپ جب پارٹی کہ آپ بنیادی کارکن تھے, پارٹی کے لیے آپ نے جدوجہد کی, پارٹی کو اسٹیج پہ آپ نے پہنچایا, لیکن اب پارٹی کے اندر یہ ہو گیا کہ پارٹی اپنے لوگوں کو پسند نہیں کر رہی, پارٹی دوسری پارٹیز کے لوگوں کو لا کر وہاں پہ بٹھا رہی ہے. وقاص ملک صاحب کیا کہتے ہیں آپ؟ سب سے پہلے ہم آپ کو شکریہ ادا کرتے ہیں, آپ نے یہ پلیٹ فارم مہیا کیا کہ ہماری آواز پوری دنیا تک, پارٹی قیادت تک اور تمام کارکنوں تک اور تمام لوگوں تک پہنچا رہے ہیں. تو تمام دوستوں کو پروگرام میں خوش آمدید کرتا ہوں, شکریہ ادا کرتا ہوں. لیکن ہم نے پی ٹی آئی کے ساتھ ہماری رابطگی ہے, یہ کوئی مفادات کے لیے نہیں تھی. ہم نے 10-12 سال پہلے جب اس کو جوائن کیا تھا تو بائی چوائس جوائن کیا تھا. ہم نے جب اس کو روٹ لیول سے اٹھایا ہے تب تو یہ کوئی بھی نہیں تھے, نہ مفاداتی تھے نہ کوئی اور تھے. تو ہمیں دکھ تو ہوتا ہے, ہماری مرضی کی عادت جو ہے ہمیں اس سے ہے, ہمیں دکھ ہے عمران خان سے, ہمیں دکھ ہے سیف اللہ نیازی سے, ہمیں دکھ ہے ان سینٹرل ہماری لیڈرشپ سے جو ہمیں بھول چکی ہے, جنہوں نے ہمیں بیچ دی ہے اور کارکنوں کو وہ دوسرے لوگوں کے رحم و کرم چھوڑا. تو ہمارا گلہ کسی طور پر بھی وہ موجودہ حکومت سے نہیں بنتا, چونکہ یہ سارے لوگ نئے ہیں. کچھ 6 مہینے پہلے آیا تو وہ بھی آ کے ایڈجسٹ ہو گیا ہے. تو ڈالی گئی ہیں وہ ان سے بڑا نہیں ہوئے, اور ان کو بھی اس بات کا احساس ہونا چاہیے کہ جو پارٹی کے لوگ ہیں, جن لوگوں نے اس گھر کو بنایا ہے, ان کو بے دخل نہ کیا جائے, ان لوگوں کے شب خون نہ مارا جائے, ان کے مقابلے میں ایسے امپورٹنٹ لوگوں کو نہ لایا جائے جو عہدے خرید کر آتے ہیں یا جو منصب خریدتے ہیں. ہمیں ان خریداروں کے چنگل, ان کے رحم و کرم پر نہ چھوڑا جائے. یہ ہماری بدقسمتی ہے, پی ٹی آئی کا فیلئر ہے, یہ ہماری سینٹرل قیادت کا فیلئر ہے. ہمیں احتجاج سیف اللہ نیازی کے خلاف کرنا چاہیے, ہمیں احتجاج عمران خان کے سامنے کرنا چاہیے کہ ہمیں کس کے رحم و کرم پر چھوڑا ہے. ہمیں جو نظریاتی جو انصاف اور جو نظریہ ہمیں سکھایا گیا تھا, جو جنگ لڑنا ہمیں سکھائی گئی تھی, آج اسی سے ہمیں روکا کیوں جا رہا ہے. اور یہ ہمارے ساتھ بہت بڑا ظلم ہے اور بہت بڑی زیادتی ہے لوگوں کے ساتھ, اور اس ظلم کے خلاف ہمیں اٹھنا ہوگا. اور ہم نے انشاءاللہ ہمیں خود ہی ہم نے یہ فیصلہ کرنا ہے. کوئی ہماری قسمت کا دوسرا فیصلہ نہیں کر سکتا, نہ ہم کسی کو قبول کرتے ہیں, نہ پہلے کیا ہے. جو پارٹی کو پارٹی کے دستور کے مطابق نہیں چلانا چاہتے یا اپنی مرضی خواہش اور منشا کے مطابق چلانا چاہتے ہیں, تو ان کے لیے ہماری کھلا پیغام ہے کہ ہم تو نبی کے ساتھ آئے تھے, تو ہم میں دوبارہ انشاءاللہ لڑیں گے. تو اس کے بعد وقاص ملک صاحب, میں دوبارہ آپ کے پاس آتا ہوں, چونکہ کوئی آڈیو میں پرابلم بھی آ رہی ہے آپ کی آڈیو میں, تو میں دوبارہ آپ کے پاس آتا ہوں کیونکہ آپ کے آڈیو میں تھوڑی سی پرابلم آ رہی ہے. میں صاحبزادہ صاحب کے پاس بمبر میں چلا جاتا ہوں. صاحبزادہ صاحب, جس طرح باقی ہمارے سارے دوست یہ کہہ رہے ہیں کہ ان کو نظر انداز کیا گیا ہے, ان سے زیادتی کی گئی ہے, ان کی جگہ پہ دوسری پارٹیز کے لوگوں کو ایڈجسٹ کیا جا رہا ہے, تو کیا کہتے ہیں بمبر میں کیا پوزیشن ہے, آپ کیا کہتے ہیں, آپ کا کیا موقف ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلے تو میں شاہد عزیز صاحب آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ نے تاریخ انصاف آزاد کشمیر کے نظریاتی لوگوں کی آواز بننے کا مجھے موقع دیا. پہلا نمبر پہ بات تو یہ ہے کہ جب یہ ٹک ٹو کا ایشو شروع ہوا تھا, وہاں اس ٹائم سے لے کے اس ٹائم تک
یہ کوئی تیسری طاقت ہی ہے جو کہ اپنا وہ اثر رسوخ دکھا رہی ہے. آواز میری آ رہی ہے؟ جی آ رہی ہے. جی. تو دوسرا نمبر پہ یہ ہے کہ جو ٹکٹیں دی گئی تھی میرے تو 2 حلقے میں، ایک جو اسپیکر اسمبلی صاحب ہیں اور دوسرے جو وزیر خوراک صاحب ہیں، یہ 2 ٹکٹیں دی. اور یقین مانیں کہ شاید زندگی میں میرا جو ظاہر ایک فیصلے ہوتے ہیں لیکن اس میں سے ایک مشکل فیصلہ تھا، لیکن میں نے اپنی جماعت کے لیے، کیونکہ میں ایک بنیادی کارکن ہوں، میں نے اس جماعت کے لیے، کیونکہ میں نے اس جماعت کو نام دیا تھا. جماعت لوگوں کو نام دیتی ہے لیکن میں نے جماعت کو نام اس وقت دیا تھا نام جب اس جماعت کی آزاد کشمیر میں کہیں بھی جان پہچان نہیں تھا. کیوں کہ میں ایک روحانی گھرانے سے میرا تعلق تھا، دادا حضور کا ایک بڑا نام تھا، اور اس وجہ سے جو نا مجھ پہ تنقید اس دے سے شروع آج دن تک یہی تنقید چلی آ رہی ہے کہ آپ نے تو جماعت کو نام بھی دیا، سب کچھ دیا، لیکن آپ کو جماعت نے کیا دیا. سو کہ میں یہ چاہتا ہوں، اور جہاں تک آپ نے بات کی ہے، یہ بالکل جتنے بھی یہ لوگ ہیں بنیادی لوگ ہیں، یہ سب بنیادی باتیں کر رہے ہیں، اس میں کوئی شک نہیں ہے. لیکن ٹکٹوں سے لے کر اس ٹائم تک کون سا کام عمران خان کے نظریے کے تحت ہو رہا ہے؟ عمران خان نے آ کے آزاد کشمیر میں تو نہیں جو ایک فرد کو دیکھنا، یہ کام بنتا ہے پی ایم صاحب کا، جو صدر جماعت ہیں، جنرل سیکرٹری. یہ صرف اور صرف جنرل سیکرٹری جو آزاد کشمیر کے اس ٹائم ہے، یا وہ جو ہمارے معینہ کمیشن کے چیئرمین ہیں، یہ راجہ منصور صاحب کو، یہ جتنے بھی ہمارے جو لوگ ہیں، یہ ان کو آن بورڈ لے کر ان کے پاس مکمل A to Z جو ڈیٹا موجود ہے، کیونکہ وہ بنیادی لوگ ہیں. اور میں اس لیے ان کی ذکر کر رہا ہوں کہ وہ شخص ایسا ہے کہ میں نے جن کو دیکھا ہے کہ ایک وہ جو برادریزم سے بالکل پاک ہے، دوسرا نمبر پہ وہ بنیادی. انہوں نے اب ہم نے 1-2 دفعہ ان کے پاس گئے، ہم نے اتجاہ کرایا، لیکن انہوں نے بھی آگے سے ہمیں جو نا بڑے تحفظات بتائے، کیونکہ ان کو کھل کے بھی جو نا کام کرنے دیا جا رہا. اور دیکھیں نا، بات یہ ہے کہ پی ایم صاحب کیا کر رہے ہیں. یہ جو ڈاکٹر عرفان اشرف ہے، کل جماعت کو ہمارا جو نا ڈی جی کلچر بنا ہوا ہے، مجھے تو شرم آتی ہے کہ ایسے بندے کو جو نا ڈی جی کلچر بنایا، جن کو ایسے بندے کو بنایا کہ جس کا تعلق ہی نہیں جماعت کے ساتھ. ڈی جی کلچر کا اگر اصولی طور پر دیکھا جائے تو جو کلچر ونگ آزاد کشمیر کا جو صدر تھا امال، اس کا جو نا حق بنتا تھا. دیکھ کیا یہ کیا کر رہے ہیں، کچھ سمجھ نہیں آ رہی. اسی طرح جو نا بنیادی لوگ جو ہیں وہ کدھر ہیں؟ یہ راجہ مصدر خان ہو گئے، اس کے بعد جو نا ڈاکٹر لطف رحمان ہو گئے، خیر سردار بابر صاحب تو وہ جماعت کو چھوڑ گئے. کیوں چھوڑا انہوں نے؟ اس وقت انہوں نے کچھ مجھے باتیں کی تھی، آج ثابت ہو رہی ہیں. اس کا مطلب یہ ہے کہ نہ ہی تو عمران خان یہ کام کر رہا ہے، اور نہ ہی جو نیچے جو یہ ان سب کو پوچھنا چاہیے کہ یہ کس کے کہنے پہ یہ سب کچھ کر رہا ہے. یہ کون ہے عرفان؟ ہم کیوں نہیں مانتے اس بندے کو؟ ہم جانتے ہی نہیں بندے کو. یہ کلچر کا، یہ ہمارے کلچر کا جو نا ڈی جی بنے گا. اس کو شرم نہیں آتی؟ یہ کیوں آیا؟ اس کو کس نے لے کے آیا؟ یہ بتائے آگے سامنے. ٹھیک ہے، یہ بریسٹر صاحب بھی، تنویر لیاقت صاحب بھی، قیوم نیازی صاحب بھی، اور جتنے بھی ہمارے جو نا ذمہ دار ہیں، یہ جواب دیں ہمیں. کون سے بندے کو لے کے آپ آ رہے ہیں؟ یہ جماعت ہے، ہم اس کے لیے لڑیں گے. اب دیکھتے ہیں جو نا یہ کیا کرتے ہیں. میں نے یہ کہا تھا کہ جنوری 2022 1 جنوری کے بعد میں انشاءاللہ ان کا صاحب شروع کروں گا، اور اللہ نے یہ آپ نے مجھے موقع، یہ آپ کا بہت شکریہ. اور انشاءاللہ اب ان کو ہم بتائیں گے کہ ہم کیا، ہم عمران خان کے سپاہی وہ ہیں کہ جنہوں نے دھرنے جان دینے کے لیے نہیں پرواہ کی. یہ تو کیا ہے، یہ تو کشمیر پر اپنا ہے. اور انشاءاللہ یہ جتنے بھی ہمارے لوگ ہیں، جتنے بھی ہمارے نظریاتی لوگ ہیں، انشاءاللہ اب یہ ایک پلیٹ فارم پہ آ رہے ہیں، اور ان کو کام یہ دفتروں میں نہیں جا سکیں گے. یہ ہمیں اپنا پہلے ثبوت دیں، پروف دیں. یہ اتنی سوابدیدی پوسٹ ہیں، اس پہ یہ جو ہمارے نظریاتی لوگ ہیں، ان کا حق ہے. ٹھیک ہے، ان کو سائڈ لائن پہ لگانے والے یہ پھر جواب دیں گے ابھی انشاءاللہ. آپ فکر نہ کریں، ابھی ان کا جو نشر ہم وہ کریں گے نہیں، یہ ساری زندگی یاد رکھیں گے کہ کس کی طاقت سے جو نا یہ آئے ہیں، ان کو کس نے یہ ایڈجسٹ کیا، یہاں پہ کون لے کے آیا ہے، وہ سب جواب دیں گے ہمیں. اب انشاءاللہ میں جواب لینا بھی آتا ہے، فکر نہ کریں انشاءاللہ. شاہد صاحب میں آپ کا بہت شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ نے مجھے نظریاتی لوگوں کی آواز بمبر سے شروع کیا، انہوں نے آغاز کیا اور اینڈ تک یہ سب کو سویا کر رہے ہیں. جماعت کے جو اوریجنل لوگ ہیں ان کو جو یہ سائڈ لائن پہ لگا رہے ہیں. کیوں لگا رہے ہیں؟ کون لگا رہا ہے؟ یہ سب جواب دیں گے. ہم صاحب سے بھی جواب لیں گے. صدر جماعت جو اس ٹائم ہمارے وہ تنویر لیاقت صاحب، جنرل سیکرٹری راجہ منصور صاحب،
خواجہ صاحب میں دوبارہ آپ کے پاس آتا ہوں، جی سوال آپ کے آواز پاس چھوڑ کے جاتا ہوں کہ 5 جنوری کو جو پروٹیسٹ ہو رہا ہے اسلام آباد میں، جو آپ مارچ کریں گے، نظریاتی لوگ وہاں پہ مارچ کریں گے، اگر اس کے بعد بھی آپ کی نہ سنی گئی تو آپ کیا کریں گے؟ یہ سوال چھوڑ کے آپ کے پاس جا رہا ہوں، واپس آ رہا ہوں آپ کے پاس۔ میں اس سے پہلے سردار ادیب شوکت نے مجھے جوائن کیا ہے، ڈپٹی جی جی جنرل سیکرٹری ہیں پاکستان تحریک انصاف ضلع پونچھ کے۔ ادیب بھائی السلام علیکم۔ ادیب بھائی ویلکم ٹو شو آپ کو، اور کیا کہتے ہیں آپ، جو آپ کے حلقے میں تو ظاہر ہے جو پونچھ ہے، اسپیشلی پونچھ میں تو ڈاکٹر عرفان صاحب کو بھی ایڈجسٹ کر دیا گیا، طاہر سلطان صاحب کو بھی کر دیا گیا، اس کے بعد نشاط اکبر صاحب کو بھی ایڈجسٹ کر دیا گیا، آپ سارے لوگ تو ایسے ہی بیٹھے رہیں گے، کیا کریں گے آپ؟ جی بہت شکریہ شاہد بھائی، آپ نے اس پروگرام میں مجھے ابھی آن لائن لیا، تو سب دوستوں کا بہت شکریہ۔ پہلے ظاہر سی بات ہے کافی ٹائم سے یہ انٹرویو چل رہا ہے، تو میں نے ابھی جوائن کیا ہے آپ کو۔ ادیب بھائی کو بھی شاید ظاہر نہیں، میرا خیال ہے۔ راجہ حبیب صاحب آپ کو ویلکم کرتے ہیں ہم اپنے شو میں۔ راجہ حبیب صاحب نے مجھے باغ سے جوائن کیا ہے۔ راجہ حبیب صاحب جس طرح ضلع پونچھ کی پوزیشن ہے یا بھمبر کی پوزیشن ہے، اسی طرح کیا باغ میں بھی یہی پوزیشن ہے؟ شکریہ شاہد بھائی، آواز آ رہی ہے میری؟ جی آ رہی ہے، بولیں پلیز آپ۔ شکریہ شاہد بھائی، آپ نے موقع دیا ہم اپنی آواز جو ہے تو ارباب اختیارات تک پہنچا سکیں۔ باغ میں بھی بالکل سیم پوزیشن ہے۔ جو پاکستان تحریک انصاف کے جو نظریاتی لوگ ہیں، جنہوں نے 5 سال تک، 10 سال تک، 15 سال تک پاکستان تحریک انصاف کا جھنڈا جو ہے تو تھامے رکھا، اور گلی کوچے میں جو ہے تو جھنڈا دیتے رہے، ان کو کرتے رہے، تو ان کو پیچھے دھکیل دیا گیا، دیوار سے لگا لیا گیا، اور ان کی جگہ جو نئے لوگ ہیں، پالشی اور مالشی لوگ، وہ جو ہے تو وہ آگے ہیں، بعض ٹھیکیدار ہیں۔ اور ابھی جو باغ میں ایڈجسٹمنٹیں ہوئی ہیں، مجھے آپ بتائیں کہ یہاں پہ جو ہے تو جو ایڈجسٹمنٹ ہوئی ہے زکوٰۃ کی اور جو بی ڈی اے کی ہوئی ہے، تو مجھے ان 5-10 سالوں میں بتائیں کہ کسی ایک جگہ پہ جو ہے تو یہ لوگ اگر آپ نے دیکھے ہوں تو پھر بھی ہم کہہ سکتے ہیں کہ ٹھیک ہے، ہم نرم گوشہ رکھیں، لیکن ایسی بات نہیں ہے۔ پاکستان تحریک جو ایڈجسٹمنٹ ہوئی ہے بی ڈی اے کی، تو وہ تو ظاہر ہے بیگم امتیاز نسیم کے کہنے پہ تنویر الیاس صاحب نے کی ہے۔ جی آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں، بیگم امتیاز نسیم صاحب کہنے پہ کی ہے، لیکن جو بی ڈی اے کی ایڈجسٹمنٹ ہوئی ہے، میں کسی کا نام تو نہیں لینا چاہ رہا ہوں، لیکن ان 5-7 سالوں میں، 8 سالوں میں، 10 سالوں میں اگر وہ صاحب کسی نے ایکٹیو دیکھے ہوں وہاں پہ، اور انہوں نے کہیں پی ٹی آئی کے لیے ایک پروگرام کیا ہو، ایک میٹنگ کی ہو، اور کسی جگہ بھی دیکھے ہوں، تو پھر ہم حق بچانا پہ کہ وہ ٹھیک ہے، لیکن پی ٹی آئی کے لیے تو پی ٹی آئی کے نظریاتی ورکروں نے کام کیا، جیسا کہ آپ نے باغ میں دیکھا ہوگا کہ باغ کے جتنے بھی کارکن تھے، ان کارکنوں نے باغ کے اندر اور باغ سے علاوہ بھی جو ہے تو آپ دیکھتے ہیں کہ پاکستان کے اندر، گجرانوالہ کے اندر، لاہور کے اندر، یہ واحد باغ کے پی ٹی آئی کارکن تھے جو سرحد تک گئے ہیں، اور جو سعودیہ تک جو ہے تو اپنے حلقہ احباب کا جنہوں نے پروگرام کیا ہے، ان لوگوں میں سے کسی کی ایڈجسٹمنٹ نہیں ہوئی۔ صورتحال یہ ہے کہ سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ کسی بھی پارٹی کی جو تنظیمی آرگنائزیشن ہوتی ہے، جو ضلعی آرگنائزیشن ہوتی ہے، جو تحصیل کی آرگنائزیشن ہوتی ہے، ان کو آن بورڈ لیا جاتا ہے، آن بورڈ لے کے پھر فیصلہ کیا جاتا ہے کہ کس کی ایڈجسٹمنٹ ہونی چاہیے یا نہیں ہونی چاہیے۔ تو پاکستان تحریک انصاف کی جو آرگنائزیشن ہے، جو ڈسٹرکٹ باڈیز ہیں، جو تحصیل باڈیز ہیں، ان سے کوئی مشورہ نہیں کیا گیا اس کے متعلق، اور یہ تمام فیصلے اوپر سے ہی کیے گئے ہیں۔ اگر سارے فیصلے اوپر سے ہی ہوتے ہیں تو جب راجہ وقاص نسیم کو ٹکٹ نہیں دیا گیا تھا، اللہ ان کو غریق رحمت کرے، اس وقت بھی فیصلہ اوپر سے ہی ہوا تھا، تو اس وقت نظریاتی کارکن کہاں تھے؟ جی، جب راجہ وقاص نسیم صاحب کو ٹکٹ نہیں دیا گیا، راجہ وقاص نسیم صاحب کا میرٹ بنتا تھا، تو اس وقت ہم نے پروٹیسٹ کی، ہم نے باغ میں پروٹیسٹ کی، سوشل میڈیا پہ کی، ہم نے پرنٹ میڈیا کے اوپر کی، الیکٹرانک میڈیا کے اوپر کی۔ اس کے بعد ہمارا آخری آپشن جو بچتا تھا تو وہ بانی گالا کا تھا۔ ہم نے بانی گالا جو ہے تو 2 مرتبہ بانی گالا میں پروٹیسٹ کی، جس میں ہمارے پارٹی کے اس وقت کے جو سیکرٹری جنرل تھے عامر محمود صاحب، تو وہ وہاں پہ آئے، انہوں نے ہمارے ساتھ بات چیت کی۔ اس کے بعد علی امین صاحب آئے، علی امین صاحب نے کہا کہ پارٹی نے فیصلہ کر لیا ہے، اور جو فیصلہ ہو گیا ہے وہی ہوگا، چونکہ پارٹی نامزد حالات میں ہے، آپ کو فیصلہ قبول کرنا پڑے گا، زیادہ جو نظریاتی کارکن ہیں ان کو ایڈجسٹمنٹ دی جائے گی۔ اور یہ علی امین صاحب کا وعدہ تھا جس کے اوپر ہم نے اپنا پروٹیسٹ ختم کیا تھا،
لیکن علی امین صاحب بھی وعدے کی حفاظت نہیں کر سکے. اس کے بعد آج تک جو ہے تو میرٹ کی سخت پامالی ہو رہی ہے پورے آزاد کشمیر کے اندر. میں پورے آزاد کشمیر کے کارکنوں کی آواز بن کے یہ کہوں گا کہ آزاد کشمیر کے جو 10 اضلاع ہیں, پورے 10 اضلاع میں جو ہے تو کے پرانے کارکن, محنتی کارکن, جنہوں نے اپنا دن اور رات ایک کیا پارٹی کے لیے اور خان کے نظریے کے ساتھ کھڑے رہے, اور 126 دن کے دھرنے میں جو خان کے ساتھ کھڑے رہے, ان لوگوں کو دیوار سے لگا لیا گیا اور ان لوگوں کی محنتوں کو رائے گاں کیا جا رہا ہے. بالکل ٹھیک ہے. راجہ حبیب صاحب دوبارہ آپ کے پاس آؤں گا. میں ڈاکٹر راجہ زاہد صاحب آپ کے پاس آنا چاہتا ہوں مظفر آباد میں, کہ جس طرح سارے کارکن کہہ رہے ہیں کہ ہمیں ایڈجسٹ نہیں کیا جا رہا, پارٹی کے بنیادی لوگوں کو ایڈجسٹ نہیں کیا جا رہا, دوسری پارٹیز کے لوگوں کو ایڈجسٹ کیا جا رہا ہے, تو 5 جنوری کو ایک پروٹیسٹ بھی ہوگا, لانگ مارچ بھی ہے, وہاں پہ اگر آپ کی بات پھر سنی نہ گئی تو کیا کریں گے آپ لوگ؟ اصل میں شاہد صاحب ایک چیز اگر میں آپ کو کر لوں کہ سارے کارکنان تو کسی بھی جگہ پہ ایڈجسٹ نہیں ہو پاتے, یہ کہیں پہ بھی نہیں ہوتا, لیکن اس کے لیے ایک رول بنانا پڑتا ہے, ایک لائم لائٹ بنانی پڑتی ہے. کہ فرض کیا جب آزاد کشمیر میں ISF کے یا بانی شعیب آزاد کی ریکمنڈیشن آئے تو آپ مانگیں کہ ہمیں خالی جگہ بتائیں, اور جب ڈاکٹر عرفان اشرف کی جب نامینیشن آ جائے اور اس کا آرڈر راتوں رات آپ ڈرا کر دیں, تو پھر کارکنان کا بے اضطراریت یا ان کا اضطراری جذبہ بیدار ہوتا ہے کہ یہ کیا ہو رہا ہے. اسی طرح جب ہم مظفر آباد میں, راولہ کوٹ میں, بھیمبر میں, کوٹلی میں ان لوگوں کو سامنے لائیں گے جن کو آج تک, جنہوں نے ابھی تک باقاعدہ PTI میں کارکن بننے کا جو سفر ہے وہ بھی طے نہیں کیا, تو اگر پھر ان لوگوں کو کسی وعدے اور نبھانے کے سلسلے میں آئے ہیں, اگر وہ لوگ ایڈجسٹمنٹ لیں گے تو پھر کارکنان تو لازمی بات ہے سوال پوچھیں گے کہ ان کو کیا جوائیں ہم نے نومینیٹ کر کے دی تھی. چوتھی بات, ابھی جو موجودہ آپ کو شاہد صاحب آپ کو پتا ہے کہ 2019 کا جو پارٹی کا کنسٹیٹیوشن ہے جس کے تحت پورے پاکستان میں نامزدگیاں تھیں, وہ تو خان صاحب نے معطل کر دیا ہے. جب معطل کر دیا ہے تو اس کا مطلب ہے خان صاحب خود جو پارٹی کے چیئرمین ہیں, ہیڈ ہیں, وہ 2015 کے کنسٹیٹیوشن کے تحت اپنے اختیارات کو استعمال کرتے ہوئے پارٹی کی اثر و تنظیم سازی کی طرف جا رہے ہیں, اور آزاد کشمیر میں ایک ڈٹائی پر لگائی ہوئی ہے. کوئی خود ساختہ ترجمان ہے, کوئی کچھ آتے ہیں, کچھ کہتے ہیں, جن کو آج تک حقیقت, یعنی ایک خان صاحب کے بنیادی نظریے کے ورکر میں اور مانگے دانگے کے ادھار کے یہی ہے کہ پارٹی کا جو PTI کا نظریاتی ورکر اگر خان کے ہر فیصلے کے پر لبیک کہتا ہے, ہمیں نہ بھی ایڈجسٹ کیا جائے کہ لیکن خان کے ٹرو اسپرٹ کے ساتھیوں کا اگر اس کے نظریاتی کارکن کسی کو بھی ایڈجسٹ کیا جائے, جس طرح باغ میں راجہ شواہد کی ایڈجسٹمنٹ ہوئی ہے تو کسی نے اعتراض نہیں کیا, تمام گروپوں نے مل کر اس کو قبول کیا, کسی نے احتجاج نہیں کیا. لیکن جب عرفان اشرف کی ایڈجسٹمنٹ آتی ہے یا باقی جو کی یا نشاط اکبر کی آگے, تو ڈیفینیٹلی پھر کارکنان یہ اتنا حق تو محفوظ رکھتے ہیں نا, یہ بھی نہ پوچھے تو جائیں کہاں پہ. اور پھر آپ خود ساتھ دعوے کرتا ہے پورے پاکستان کی تنظیمیں تحلیل ہو چکی ہیں شاہ صاحب, اور یہ ڈٹائی پہ اترے ہوئے کہ نہیں ہم صدر ہیں, ہم ہی ہیں, ہماری پارٹی انٹیکٹ ہے. اور بھائی جس آئین ہی موجود نہیں رہا تو آپ کے حقوق کہاں سے آگے, اس کو ری انووک کیا گیا ہے. تو یہ چیزیں اسی لیے کارکنان میں جو مایوسی کی کیفیت ہے وہ اب 5 تاریخ کو اپنا ایکسپریس کرنے جا رہی ہے. کوئی یہ آخری حد نہیں ہے, یہ ابتدا ہے. یہ آپ کو پتہ ہے کہ یہ جس وقت لاوا پھٹنا شروع ہو جاتا ہے تو ابھی تو ہم تو ابھی جو جائز آپشنز ہیں 15 کے آئین کے تحت بھی جو جائز آپشنز ہیں ہم ان کو یوٹیلائز کریں, جو خان صاحب نے خود ہمیں سکھائے ہوئے ہیں, ہم ان کو یوٹیلائز کر کے بنی گالہ کے آگے پارٹی کے سینٹرل سیکریٹریٹ کے آدھر اپنی آواز پہنچائیں گے, اور اس امید کے ساتھ پہنچا رہے ہیں کہ یہ فیصلے جو لوگ جو ارباب اقتدار ہیں جو اس وقت آزاد کشمیر میں, ان کو ریورٹ کریں گے. کون ان کی ریکمنڈیشنیں دے رہا ہے, وہ کھل کے سامنے آئیں گے اور ان کا اپنا. اور دوسرا, جب پاکستان میں پارٹی ری آرگنائز ہو جائے گی, آزاد کشمیر میں نیا سیٹ اپ آ جائے گا, تو ڈیفینیٹلی ہم ایکسپیکٹ کرتے ہیں کہ پارٹی کے نظریاتی کارکنان جو ہیں وہ
उसी तरह बाजू बनेंगे जिस तरह उन्होंने 2001 के इलेक्शन में बाजू बन के पार्टी को जितवाया है। ये किसी ने वो गलत ये अपने दिमाग से ये बातें ये निकाल दें कि किसी ने पार्टी पे इन्वेस्टमेंट किया, किसी ने कुछ किया, किसी ने कुछ किया। पार्टी का बुनियादी वर्कर जिंदा था तो पार्टी इक़्तिदार में आई। पार्टी का बुनियादी वर्कर इस वक्त अगर मायूसी की कैफियत में आए तो पार्टी तमाम तर कोशिशों के बावजूद, हुकूमत तमाम तर कोशिशों के बावजूद, पार्टी के सदर तमाम तर कोशिशों के बावजूद पार्टी कारकुनान का एतमाद में नहीं ले सका। बेइस्तरारी है। मुजफ्फराबाद मुजाहरा हो चुका, इस्लामाबाद मुजाहरे के लिए जा रहे हैं और आने वाला सिस्टम अभी आने वाला लाएमल मजीद तैयार होगा। तो हो सकता है हम भिंबर से तौबर तक एक कारकुनान राब्ता मुहिम भी चलाएंगे और उसको उन मजीद लोगों को भी अपने घरों से ला के उनको कहेंगे कि हम अपनी खान साहब ने जो हमें नजरिया सिखाया हुआ है उसको यूटिलाइज करते हुए हम अपने आगे आने वाला लाएमल तय करके उसको, और ये फैसले इनको लेने पड़ेंगे। बुनियादी कारकुनान को उनको ऑन बोर्ड लेना पड़ेगा। ये कैसे हो सकता है कि पार्टी के आज तक मुझे ये बताएं कि इतना भी नहीं हो सका कि एक ऑर्गेनाइजेशन एक पार्टी के डॉक्टर साहब आप मेरे साथ रहिएगा। अंदर नाम से आप मशावरत लेंगे पार्टी के एडजस्टमेंट के अंदर, और जैसा तो आपको जरूरत पड़े जी तो कहें आप उनके नारे लगाने शुरू करते, नहीं हो सकता अब ये काम। पहले हमने शायद हमारी भी कुछ कमजोरियां थी, मानते हैं कि हमने हर अच्छे बुरे को आमीन कहते हुए उनको ऑन किया और उनके दिमाग खराब हो गए। हमें दिमाग सीधा करना भी आते हैं। हम तो इंतजार कर रहे थे कि अपना ये किबला खुद दुरुस्त कर लें, अगर नहीं करेंगे तो हम किबला फिर दुरुस्त करवाने की जो तरीकाकार है उसी के ऊपर अब चल पड़े, फिर रोक के दिखाएं हमें। बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है डॉक्टर साहब, मैं दोबारा आपके पास आऊंगा, मेरे साथ रहिएगा। मुझे चूंकि अदीब शौकत चूंकि डिप्टी जनरल सेक्रेटरी हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जिला पुंछ के, और जिला पुंछ में ही 3 जो मुतनाज़ा तकर्रियां हुई हैं जिसमें डॉक्टर इरफान साहब हैं और निशात अकबर साहब हैं, ताहिर सुल्तान साहब हैं, तो क्या आपसे मशवरा किया गया, पार्टी ने आपसे मशवरा किया कि हम इन लोगों को एडजस्ट कर रहे हैं यहाँ पे? जी शाहिद साहब बहुत शुक्रिया, माजरत का हूँ। सबसे पहले वो आपको लेट ज्वाइन किया था, फिर आपकी आवाज आ रही है मेरी? जी आ रही है, बोले आप। बहुत शुक्रिया। तो आपका जो सवाल है, सवाल से पहले कोई मैं अपनी बात एक करना चाहूँगा, वो ये जो सवाल है उसकी तरफ भी आऊँगा मैं जी। तो तो ये सबसे पहली बात तो ये है कि कारकुनान चाहे किसी भी जमात के हों, कारकुनान के जो नजरियाती बुनियादी कारकुनान होते हैं तो हमेशा से आपको पता है उनका इस्तेसाल ही हुआ है मुख्तलिफ पार्टीज के अंदर। सबसे पहले तो कश्मीर के अंदर जो बात है तहरीक इंसाफ की, तो तहरीक इंसाफ के हवाले से है तकरीबन ज़िले के अंदर या हमारे हल्के के अंदर हर शख्स ही जानता है मेरे हवाले से। तो बाकी जो साथी हैं, चंद एक साथी, हमारा जो है 2011 में पार्टी रजिस्टर करवाने वालों में से हम लोग हैं, 3-4 लोग थे। तो उस हिसाब से हम चूंकि पार्टी के बुनियादी लोग हैं और उस टाइम भी हमारा मजाक उड़ाया जाता रहा, और अब जबकि ये जो लोग हैं वो मजाक उड़ाने वाले जो है वो एडजस्टमेंट के हवाले से जो मौजूदा जो लोग एडजस्ट हो रहे हैं, तो वो सारे वही लोग हैं। उसी हिसाब से जो लोग कल मजाक उड़ा रहे थे आज भी उड़ा रहे हैं। और महंगाई के हवाले से अगर कोई बातचीत हो तो मौजूदा हुकूमती सेटअप से जो अगर तनकीद का निशाना बनना पड़ता है तो हम कारकुनान को बढ़ना पड़ता है। तो कारकुनान में ये है कि जाहिर सी बात है 10 सालों से 12 सालों से हम पार्टी के लिए हम लोग काम कर रहे हैं। तो अगर जहाँ तक बात है कि पार्टी के कारकुनान को सिर्फ इसलिए जो है वो रखा जाता है कि वो सिर्फ तंजीम साजी करें और तंजीमी ऐसे मामलात को निभाने के लिए कारकुनान को जो है वो रखा जाता है, तो उस हिसाब से तो कामयाबी है। जाहिर सी बात है जो हुकूमती सेटअप में जो लोग कानून असेंबली में पहुंच चुके हैं उनकी वाज़ेह तौर पर ये कामयाबी है, क्योंकि आपको पता है कि ज़िले के अंदर 36 यूनियन काउंसिलें हैं, उनकी तंजीम साजी हम लोगों ने की है और सारी जो तरतीब बिल तरतीब पूरे आज़ाद कश्मीर में यही 100 मेरे ख्याल में 183 यूसीज हैं, तो वहाँ हर जगह यही हुआ है। लेकिन हमारे हल्के के अंदर, मैं अपने हल्के की तरफ आऊँगा, जो आपने क्वेश्चन किया है उस पर आता हूँ कि एडजस्टमेंट के हवाले से जो लोग एडजस्ट हुए हैं वो बिल्कुल, मैं ये कहता हूँ कि मुख्तलिफ दूसरी ज़ाहिर सी बात है जमातों से वो आए हैं और इलेक्शन से 2-4 दिन या हफ्ता या 10 दिन पहले जब आए हैं तो
ان کو الیکشن میں انہوں نے سپورٹ کیا اور وہ پارٹی میں باضابطہ شامل بھی نہیں ہوئے تھے. انہوں نے صرف جو ہے وہ سپورٹ کا اعلان کیا تھا, اور ہمیں اس بات کا نہیں علم ہے کہ ان کے ساتھ کیا طے ہوا تھا ہمارے جو امیدوار ہیں ان کی طرف سے, یا باقی کسی کی طرف سے کیا طے ہے, اس بات کا ہمیں علم نہیں ہے. لیکن اصل مسئلہ یہ ہے کہ ہم, ظاہر سی بات ہے, سیاست ہم اس لیے کرتے ہیں کہ سیاست کا بنیادی آپ کو پتا ہے مطلب ہے, مقصد ہے کہ عوام کی خدمت کرنا. چونکہ اب جب عوامی مینڈیٹ ہم لوگوں کے پاس آیا ہے, ہم سیاست 10-12 سالوں سے کر رہے تھے, تو اب ظاہر سی بات ہے مینڈیٹ آیا ہے, تو حکومتی سیٹ اپ سے جو خزانہ ہے, وہ خزانہ جو ہے وہ ہمارے جو لوگ ہیں اسمبلی میں پہنچے ہیں ان کے پاس گیا ہے. ابھی کارکنان ہیں, تو کارکنان کے پاس جو ظاہر سی بات ہے کو وسائل آئیں گے تو عوامی مسائل حل کریں گے. تو وسائل ہمارے پاس جب آنے کا وقت آیا ہے, تو کچھ جو پرانے لوگ تھے, جو پرانے جماعتوں میں پہلے بھی ان کے پاس وسائل آئے ہیں عوامی, تو عوامی مسائل کا انہوں نے اچھے طریقے سے وہ خرچ نہیں کیے ہیں, یا ان میں کوئی خرد برد ہوئی ہے یا کوئی اس طرح کے معاملات ہوئے ہیں. تو اس میں آپ کو پتا ہے کہ متنازع لوگ ہیں, متنازع شخصیات ہیں, بہت زیادہ پرابلم ہمارے لیے. سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے کہ سارے دوستوں کچھ لوگ اپنی ایڈجسٹمنٹ کے حوالے سے تو بات کرتے ہیں, لیکن میرے جی ادیب بھائی کی آواز بھی کٹ گئی ہے, چونکہ ابھی وہ ہمارے جو ہمارا سوال تھا اس پہ آ رہے تھے, لیکن آواز ان کی کٹ گئی ہے. ادیب بھائی جیسے ہمیں دوبارہ جوائن کرتے ہیں ہم ان سے بات کریں گے. طالب بھائی آپ کے پاس آ جاتا ہوں, چونکہ ذرا آپ کا جو ایشو ہے ڈاکٹر عرفان صاحب کا آپ کے حلقے میں, اور اس کے علاوہ دوسری بات یہ کہ چونکہ ذرا آپ کے حلقے میں خطاب اعظم صاحب کو چھوڑ کر جو ان سے مشورہ کیے بغیر پارٹی آگے بڑھ رہی ہے. خطاب اعظم صاحب چونکہ ذرا پارٹی, ایک تو ذرا آپ نے کہا کہ خطاب اعظم صاحب کو ہرایا, ابھی پارٹی نے ہرایا ہے, چونکہ حاجی صاحب کو وہاں پہ پارٹی سپورٹ کر رہی تھی. تو اس اتنے بڑے تصادم میں جب خطاب اعظم صاحب کو پارٹی نے سپورٹ نہیں کیا, اس کے بعد خطاب اعظم صاحب پارٹی کے ساتھ ابھی تک چل رہے ہیں, پارٹی ان کے ساتھ فیصلے میں, کوئی فیصلہ سازی میں ان کے ساتھ مشورہ نہیں کرتی, تو اس سارے عمل میں جب آپ سارے لوگ پارٹی کے سارے سلسلے سے باہر ہیں تو کیا کریں گے آپ لوگ؟ سر دیکھیں, پارٹی کے سلسلے سے ظاہر سی بات ہے ہم سے اس معاملے میں جو ابھی جو لوگوں کو ایکوموڈیٹ کیا گیا ہے, جن لوگوں کی ایڈجسٹمنٹس ہوئی ہیں, وہ آپ میں سارے دوست یہی کہہ رہے ہیں, سب کو پتہ ہے اس بات کا کہ پارٹی سے ان لوگوں کا تعلق نہیں ہے جن لوگوں کا آپ ذکر کر رہے ہیں. تو اس حوالے سے اگر ہم سے انہوں نے کوئی رابطہ نہیں کیا, ہم ظاہر سی بات ہے پارٹی کے ذمہ دار لوگوں میں سے ہیں, تو ہم ذمہ دار جو سمجھتے ہیں کہ جن لوگوں سے ہماری بات ہوئی ہے, اگر پروٹیسٹ ہوا ہے مظفر آباد کے اندر, ہمارے ساتھی گئے ہوئے تھے, تو پارٹی کے جنرل سیکرٹری صاحب سے مذاکرات ہوئے تھے, وہاں پہ انہوں نے ان کو اعتماد میں لیا ہے کہ یہ مسائل آپ کے حل ہوں گے, یہ معاملات انشاءاللہ آپ کو درپیش آگے نہیں آئیں گے. تو پھر وہاں سے یہ ہوا ہے کہ وہ واپس ہمارے ساتھی چلے گئے تھے. اب ہمارا وہ مسئلہ حل نہیں ہوا ہے, الٹا یہ ہوا ہے کہ پھر دوبارہ ایک نیا انہوں نے جو نئے نوٹیفیکیشن کیے ہیں, تو وہ خلاف میرٹ میں ہم سمجھتے ہیں کہ انہوں نے کیے ہیں. تو ہم ظاہر سی بات ہے مرکز میں جو قیادت ہے پاکستان تحریک انصاف کی, اسد عمر صاحب ہیں, ان کے پاس جائیں گے. اس کے علاوہ جو بھی دیگر آپشن ہوتے ہیں, آپ کو پتہ ہے سیاسی کارکنوں کے پاس, تو ہر قسم کے ہم راستہ اختیار کرنے کی کوشش کریں گے. ہم آرام سے یا چپ بیٹھ تو نہیں سکتے ہیں یہ ساری چیزیں دیکھنے کے لیے. اگر ہمیں کوئی اعتماد میں نہیں لیتا ہے, یا ہم سے کوئی مشاورت نہیں ہوتی ہے, یا کوئی کسی ذاتی تعلق کی بنیاد پر اگر نیازی صاحب کسی اپنے بندے کو لگاتے ہیں, یا بیرسٹر صاحب لگاتے ہیں, یا تنویر صاحب لگاتے ہیں, تو ذاتی تعلق کی بنیاد پر لگاتے ہیں, تو ان کو اس بارے میں جواب دہ بھی ہونا چاہیے. اگر کارکنان جو ہیں ان کے بارے میں کسی باتیں کا کوئی خیال نہیں ہے, یا اس سے کوئی مشاورت نہیں کر رہے ہیں, تو میں تو یہی سمجھ رہا ہوں کہ انہوں نے صرف تنظیمیں بنانے کے لیے ہمیں عہدے دیے تھے, وہ بنانے کے بعد ہمارا کام ختم ہو گیا ہے. تو ہمارا اب استحصال تو اسی طرح سے یہ جیسے ہو رہا ہے یہ آپ کے سامنے. چلو آپ کا استحصال ہو رہا ہے. وزیر اعظم صاحب بھی ضلع پونچھ سے ہیں, سینئر وزیر بھی ضلع پونچھ سے ہیں, خواتین کی جو وزیر ہے شاہدہ سعید وہ بھی ضلع پونچھ سے ہیں, اس کے بعد پارٹی کے جو سربراہ ہیں وہ بھی ضلع پونچھ سے ہیں, اور ضلع پونچھ ہی متاثر بھی ہو رہا ہے سب سے زیادہ. وہاں پہ ایڈجسٹمنٹس بھی آپ سے پوچھے بغیر ہو رہی ہیں, یہ سمجھ سے بالا آتا ہے. طالب بھائی کیا کہتے ہیں آپ کی اگر 5 جنوری کو اگر کوئی نہ سنے گا تو اس کے بعد کیا کریں گے آپ؟ دیکھیں, ہم فی الحال تو ہم نے مظفر آباد میں جا کے
جب منصور صاحب نے ہمیں یہ انشور کیا تھا کہ ہم 4-5 دن میں آپ سے کانٹیکٹ کریں گے اور بہتر سلوشن لیں، تو وہ 4-5 دن تو ہوئے نہیں، ابھی 15-20 دن ہو گئے، تو ہمیں پھر یہ سیکنڈ فیس کرنا پڑا احتجاج کے بعد۔ تو دیکھیں گے کہ 5 جنوری کو وہ ہمیں کیا دیتے ہیں۔ اگر ہماری اسد عمر صاحب سے ملاقات ہوتی ہے تو وہ ہمیں کیا، ہم سب اپنا پوائنٹ آف ویو ان کو تک پہنچائیں گے، اس کے بعد دیکھیں گے کہ وہ ہمیں کیا جواب دیتے ہیں۔ تو وہ پھر اگلے تیسرے مرحلے میں انشاءاللہ ایک یعنی بیان نہیں کرتا ہوں، لیکن آگے طالب صاحب اگر میں آپ سے پوچھوں کہ آپ نے ڈاکٹر عرفان صاحب کو ارسرد ریوائز کروانا ہے، وہاں سے ہٹانا ہے ان کو؟ جی ہمارا وہ تو ہے کہ ہمارے جتنے بھی غیر جماعتی لوگوں کی ایڈجسٹمنٹ ہوئی ہیں ان کو ریورس کیا جائے، یہ تو ہمارا پہلا ایجنڈا ہے۔ دیکھیں آپ نے خطاب اعظم صاحب کے بارے میں پوچھا تھا، خطاب اعظم صاحب بھی 12-15 سال سے وہ پی ٹی آئی کے کارکن ہیں، تو وہ جب یہاں پہ آئے تو پارٹی نے تو ان سے جو کیا وہ میں نے پہلے ذکر کر چکا ہوں۔ اب دیکھیں یہ بنیادی کارکن جو ہیں وہ بمبر، ظفر آباد، باغ، راولہ کوٹ، یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے پی ٹی آئی کو اپنا خون دے کے پروان چڑھایا۔ تو یہ لوگ اگر احتجاج میں جاتے ہیں اور ان کی کوئی سنوائی نہیں ہوتی تو روایتی قسم کے لوگوں کو ایڈجسٹ کیا جا رہا ہے، روایتی قسم کے لوگوں کو سامنے لایا جا رہا ہے، جنہوں نے کل پھر جماعت میں نہیں، ہم نے یہیں رہنا ہے، ان لوگوں نے یہیں رہنا ہے۔ یہ جو آپ کے ساتھ بیٹھے ہوئے لوگ ہیں، یہ 15 سال 12 سال یہ پیریڈ ہوتا ہے ہر آدمی کا، تو ہم نے تو یہیں رہنا ہے، ان لوگوں نے پھر بھی نہیں رہنا، کیونکہ کل یہ دیکھیں گے کہ کہیں اور سے اگر کسی اور کی گورنمنٹ بن رہی ہے تو یہ تو انہوں نے وہاں چلے جانا ہے، کیونکہ یہ ہم نے خان صاحب نے ہمیں روایت توڑنے کے لیے کہا تھا۔ جب ہم سوال اٹھائیں گے تو ڈیفینیٹلی ہمارے لیے یہ مشکلات پیدا ہوں گی۔ بالکل ٹھیک ہے طالب بھائی، میں صاحبزادہ صاحب کے پاس جانا چاہتا ہوں۔ صاحبزادہ صاحب مجھے یہ بتائیے کہ جو بیرسٹر سلطان محمود چودھری صاحب تھے، ان کے پاس میرپور میں کیا ان کے بیٹے کے علاوہ کوئی اور بندہ نہیں تھا جس کو وہ ٹکٹ دیتے؟ ان کے بیٹے کے لیے ہی بس وہ پی ٹی آئی میں یہی ہے کہ تبدیلی یہی ہے کہ بیٹے باپ سے بیٹا اور بیٹے سے آگے بیٹا، یہی تبدیلی ہے کیا؟ بڑا اچھا سوال کیا آپ نے۔ نمبر 1 پہ تو بات یہ ہے کہ وہاں پہ جو ایشو تھا نا، وہ اوپر چودھری یاسین اور نیچے بیرسٹر صاحب کے صاحبزادہ صاحب جو ہے نا، انہوں نے ڈیفینیٹلی آنا ہی آنا تھا، کیونکہ یہ اوپر سے جو علی امین گنڈا پور صاحب ہے نا، ٹھیک ہے، انہی کا یہ سارا معاملات تھے۔ تو پر اس میں کوئی بات نہیں ہے، کیونکہ بیرسٹر صاحب کے اگر صاحبزادے کو بیٹے کو اگر ملا ٹکٹ تو الحمدللہ وہ جیتا بھی ہے اور اچھی لیڈ دے کے جیتا ہے۔ اس میں ہمارے جو میں جیسے بتاؤں کہ بہت سے لوگوں کی جو نا یہ خواہش بھی تھی کہ ظاہر فائٹر آدمی وہی تھا مقابلے میں، تو کوئی ایسی بات نہیں ہے۔ جو ایشو ہے وہ صرف اور صرف یہ ہے کہ جو بنیادی لوگ ہیں جو صوبیدی پوسٹوں پہ ان کو لگوانا تھا یا حق تھا، ان کو حق نہیں مل رہا، ٹھیک ہے۔ تو یاسر سلطان ایک اچھا ہے اور بہت نوجوان بھی ہے کو جو بیرسٹر صاحب ہیں انہوں نے بھی جماعت کے لیے دیا ہے، کام کیا انہوں نے، تو وہ صدر ریاست میں ہمارے لیے قابل احترام ہے، ایسی وہ بات صدر نہیں ہے۔ ریاست تھے ابھی صاحبزادہ یہ صاحب، دیکھیں کہ برنالہ ہو گیا، عثمانی، صاحبزادہ صاحب وہ جی صدر جی جی ریاست کے ہیں۔ بیرسٹر سلطان محمود چودھری صاحب بڑے آدمی ہیں، وہ جیت بھی گئے ہیں، سب کچھ ہو گیا، لیکن اس کا ہرگز مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ انہی کے گھر میں دوسرا ٹکٹ بھی دے دیں، ایک ہی گھر سے 2 بندے اسمبلی میں چلے جائیں، ایک ہی گھر سے 2 بندوں کو نوازا جائے، کیا یہ بہتر نہیں ہے کہ کسی تیسرے بندے کو بھی چانس دیا جائے؟ سوری آواز نہیں آ رہی تھی صحیح، آپ کی آواز سمجھ نہیں آئی آپ کی۔ اچھا میں پوچھ یہ رہا تھا کہ کسی تیسرے بندے کو چانس اگر مل جاتا تو وہ زیادہ مناسب نہ ہوتا؟ دیکھیں نا، بندے کو چانس ملتا ضرور ہے کہ کوئی تھا ہی نہیں ایسے کہ جس کی کوئی تیاری ہوتی، کیونکہ یہ یکدم ایسا کوئی سین بنا کہ بیرسٹر صاحب کو صدر آزاد کشمیر بنا دیا گیا اور پیچھے سیٹ خالی ہوگی، تو ظاہر ڈیفینیٹلی جو نا وہاں پہ بالکل اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ کسی پرسینٹ بندے کو مل جاتا وہ بھی جیت سکتا تھا، لیکن وہ سچویشن ایسی بن گئی کہ اوپر جو نا وہ یاسین کا بیٹا جو نا لڑا، نیچے جو نا بیرسٹر صاحب کے، تو یہ بڑی ایک لمبی سٹوری ہے۔ بہرحال یہ ہے کہ میں انشاءاللہ جب نیکسٹ کہیں بھی ہوا تو میں آپ کو پوری تفصیل سے بتاؤں گا۔ تو بہرحال یہ ہے کہ
اس چیز کا کوئی ایشو نہیں ہے. ٹھیک ہے, دیکھیں میرے حلقے میں چودھری علی شان سونی صاحب آئے, ٹھیک ہے, تو ہم نے جو نا بالکل ان کو ایکسیپٹ کیا, ان کو ٹکٹ ملا, ہم نے ان کی پوری سپورٹ کی, جیت کے اوپر گئے. اور اسی طرح جو نا وار لاکھ صاحب میرے ضلع کے, وہ جو اسپیکر اسمبلی ہیں, ٹھیک ہے, ہم نے ان کو بھی سپورٹ کی, وہ جیت کے اوپر گئے. اب جب ہماری ان سے بات ہوتی ہے تو وہ یہ کہتے ہیں کہ دیکھیں ہمارا کوئی بندہ اگر آیا اور میں آپ کو مزے کی بات یہ بتاؤں کہ ضلع بمبر جو ہے یہ تو ایسے ہی انہوں نے رکھا ہوا جیسے وہ جو ستیلی ماں جیسا, کیونکہ ابھی تک وہاں پہ ایک بندے کو بھی, صرف ایک بندہ ایڈجسٹ ہوا ہے, وہ پتا چلا اسپیکر صاحب کی طرف سے ہوا ہے, وہ جو نا پروسیکیوٹر جو نا ضلع میں نا, تو اس کے علاوہ بالکل کسی بندے کا, برنالہ, سمانی, جو بمبر, یہ میرا ڈسٹرکٹ تو بالکل ہی صحیح, اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ اسپیکر اسمبلی میرے ضلع کے ہیں, اور وزیر خوراک صاحب جو نا میری تحصیل کی میرے حلقے کے ہیں. لیکن یہ کہ جو صوابدیدی پوسٹوں کا جو ایشو ہے, جو اصل مسئلہ ہے, جن لوگوں کا حق ہے ان کو حق نہیں دیا جا رہا. وہ تو جو اوپر والی 6 بندے جو آئے تھے اوپر سے, جن کو ٹکٹیں دی گئی تھی آزاد کشمیر کی, تو ان میں سے جو نا ایک تو جو اللہ ان کو مغفرت فرمائے سیر چغتائی صاحب, اور باقی وہ جیت کے گئے ہیں اسمبلی میں. لیکن یہ ہے کہ جو بنیادی مسئلہ ہے, وہ یہ بنیادی لوگوں کا جو حق ہے ان کو وہ نہیں دیا جا رہا. کوٹلی ہو گیا, میرپور میں تو جو نا صدر آزاد کشمیر تو ہیں, لیکن یہ ہے کہ اس کے علاوہ جو نا جو تنظیم کے لوگ ہیں, تنظیمیں بنانے کا مقصد کیا ہوتا ہے, یہی ہوتا ہے نا کہ یہ جو جماعت کے وارث ہوتے ہیں, کہ یہ مطلب ہوتا ہے کہ جو نا ٹیشو پیپر کی طرح, انگریزوں کی طرح استعمال کرو, پھینک دو. پھینکنے نہیں دیں گے. اب ہم بڑے خاموشی سے, ہم نے اپنے صبر جتنا بھی ہم سے ہو سکتا تھا, ہم نے صبر کا مظاہرہ کیا ہے, اور اپنی جماعت کے لیے کھڑے تھے, کھڑے ہیں اور کھڑے رہیں گے. اور یہ جو چور لٹیرے ابھی جو ہمارے حقوق پہ ڈاکہ ڈال رہے ہیں نا, ان کو آفسوں میں, ہم دفتروں میں نہیں بیٹھنے دیں گے. یہ اب انشاءاللہ یہ جو 2022 کا سال ہے نا, یہ انشاءاللہ یہ جو چور لٹیرے ہیں, ان کے لیے یہ سمجھ لیں کہ یہ بہت مشکل سال آ گیا ہے. صاحبزادہ صاحب آخری سوال آپ سے, کہ یہ جو چور لٹیرے آ رہے ہیں اوپر سے, یہ کہاں سے آ رہے ہیں, کون لا رہا ہے ان کو؟ جی یہ ہم پوچھیں گے نہیں ان سے, ہم ابھی انشاءاللہ یہ شروع ہو گیا نا, ابھی تو یہ آغاز ہو گیا ہے نا. اب دیکھیں ان کے آفسوں کے آگے جو نا یہ دھرنے ہوں گے, اب ان سے پوچھیں گے, جی بتاؤ جی کہاں سے آپ آئے ہیں, کس نے لایا, یا بتاؤ, ہمیں نہیں بتاؤ گے تو پھر ادھر سے جو نا واپس دفتر میں نہیں آنا. ہم نے انشاءاللہ فکر نہ کریں, ابھی انشاءاللہ ہم میدان عمل میں آ گئے ہیں, اور اب انشاءاللہ پورے آزاد کشمیر میں جو نا جو تحریک انصاف کے نظریاتی لوگ ہیں, جو تحریک انصاف کے وارث لوگ ہیں, وہ جاگ رہے ہیں. یہ مت کچھ سمجھے کہ سوئے ہوئے ہیں. صرف کیا تھی کہ ایک لمٹ ہوتی ہے, صبر کا ایک جو ہوتا ہے, وہ انشاءاللہ اب جو نا یہ سارے میں آپ کو بتا دوں کہ کوٹلی سے, میرپور سے اور بمبر سے یہ بالکل تیار ہے. ہمارے جو تحریک انصاف کے نظریاتی لوگ ہیں, جو جماعت کے اندر جن کو اس وقت جو نا جیسے ونگ ہے, یوتھ ونگ ہے. ٹھیک ہے صاحب صاحب, بہت شکریہ, بہت شکریہ, بہت شکریہ صاحب صاحب. تو انشاءاللہ یہ تیار ہے, اب انشاءاللہ ان کا حساب شروع ہو جائے گا. بالکل ٹھیک ہے. آپ نظریاتی لوگ ہیں, نظریاتی کارکن ہیں, آپ کو اپنی جدوجہد جاری رکھنی چاہیے. ہو سکتا ہے آپ کو کوئی فائدہ ہو, لیکن نظر نہیں آ رہا. زاہد صاحب پلیز بولے, آپ وقت بتائے گا انشاءاللہ. زاہد صاحب پلیز, آپ کچھ کہنا چاہتے تھے. زاہد صاحب سے میرا رابطہ شاید منقطع ہو گیا ہے. ہماری کچھ جو ہمارے معاملات ہیں, جو کارکنان کے لیول پہ, میں ایک اور بات بھی نوٹس میں لانا چاہتا ہوں, قیادت کے نوٹس میں, اور بالخصوص جناب وزیر اعظم کے نوٹس میں. جناب وزیر اعظم اپنے آپ کو بڑا ملنسار اور بڑا ملنگ طبیعت کا, خاکسار طبیعت کا شو کرتے ہیں, اور ہم ان سے ایکسپیکٹ یہ کرتے ہیں, ان کا پرانا طریقہ کار تو یہی تھا. لیکن آج کل ہمیں لگ رہا ہے کہ دوسرا فاروق حیدر جیسے پرائم منسٹر سیکریٹریٹ میں بیٹھ گیا ہے, اور مسئلہ یہ ہو رہا ہے کہ وہ اس کو ایک قلعے کی صورت میں انہوں نے بالکل ہو جائے کہ پارٹی کا بھی کوئی ورکر جاتا ہے, صابر ٹکٹ ہولڈر بھی جاتا ہے, تو وہاں جا کے اس کو اس طرح سامنا کرنا پڑ جاتا ہے کہ جس طرح وہ کوئی کسی آرمی کیسل میں انٹر ہونے کی کوشش کر رہا ہے. پتہ نہیں ان کو کارکنان سے کیا خطرہ پڑ گیا ہے کہ نیچے پولیس کی ایک ظفر موج پرائم منسٹر ہاؤس جائیں, وہاں پہ جو تو ان کو تھوڑا سا اپنا طریقہ کار میرا خیال ہے کارکنان کے لیے اوپن کرنا چاہیے. یہاں چودھری مجید جیسا درویش مند وزیر اعظم بھی گزرا ہے, راجہ ممتاز حسین راٹھور جیسا واقعی ملنگ, واقعی جو اللہ کا ولی بھی گزرا ہے, اور یہاں پہ سردار سکندر حیات اور مجاہد اول جیسے بڑی
بھاری بھرکم شخصیات بھی گزری ہیں جنہوں نے کارکنان کے لیے کبھی دروازہ بند نہیں کیا تھا. یہ پہلی گورنمنٹ ہے جس نے بیوروکریسی کے لیے تو اپنے سارے دروازے کھول کے رکھے ہوئے ہیں، لیکن کارکنان کے لیے اپنی، اگر ہم یہ بھی تعارف کروا دیں کہ ہم صاحب ٹکٹ ہولڈر یا ٹکٹ کے کینڈیڈیٹ تھے یا پارٹی کے عہدیدار ہیں یا کچھ ورکر ہیں، تو ان کو بھی کم از کم مجھے نہیں پتا کہ کچہری، کھلی کچہری والے دن کے علاوہ کوئی کارکن اوپر پرائم منسٹر سیکریٹریٹ تک یا پرائم منسٹر آفس تک پہنچ سکے. یہ ایک عجیب تماشا لگا ہوا ہے یہاں پہ. پتہ نہیں جناب وزیر اعظم نے اپنی مرضی سے یہ فرمان جاری کیا ہوا ہے یا ان سے کروایا جا رہا ہے کہ ان سے اور کارکنان کے درمیان دیوار کھڑی کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے. ایک مصنوعی کے نیچے سیکورٹی والے اوپر کسی کو جانے کی اجازت نہیں دیتے اور سٹاف کہتا ہے نہیں جی پرائم منسٹر صاحب سے سختی سے حکم ہے کہ کسی کو اوپر نہیں آنے دیا. ہمارے اور بھی بہت معاملات ہیں. مجھے نہیں پتا کہ جن کارکنان کے کندھے پہ سوار ہو کے جس طرح بیرسٹر سلطان مظفر آباد کے ہر جلسے میں کہہ رہے ہیں کہ یہ قیادت سے زیادہ کارکنان کی قربانی ہے کہ آزاد کشمیر میں آج پیپلز پی ٹی آئی کی گورنمنٹ ہے. لیکن انہی کارکنان کے لیے دروازے بند کرنا نہ ہمیں ہماری سمجھ سے باہر ہے. لیکن اگر کوئی ان کے حلقے سے آ جائے وہ بغیر کسی سیکورٹی چیک اپ کے، بغیر کے، اور ایون موبائل بھی لیے ہم نے کافی ورکرز کو جو عام سائلین بندر دیکھا ہے، لیکن پی ٹی آئی کے ٹکٹ ہولڈر کے لیے بھی ان کے پاس کوئی ٹائم نہیں ہے، پی ٹی آئی کے ورکرز کے لیے بھی کوئی ٹائم نہیں ہے، اور پی ٹی آئی کے عہدیداروں کے لیے بھی ان کے پاس کوئی ٹائم نہیں ہے. عجیب ایک نئی ریت ڈالی جا رہی ہے جس کا میرے خیال ہے نوٹس لینا، اگر جناب وزیر اعظم نے اس طرح کے احکامات جاری نہیں کیے تو اس کو بھی دیکھ. بالکل ٹھیک ہے، یہ بھی بات بالکل ٹھیک ہے. ابھی تو ذرا ایک پرابلم بنتی جا رہی ہے اور لوگوں کے ہمارے جتنے بھی کارکن آزاد کی نظریاتی کارکن کی چونکہ جگہ موجود نہیں ہے تحریک انصاف میں، اس لیے ذرا آپ کے ساتھ یہ سلوک کیا جا رہا ہے. آپ کے ذرا ٹائم کا بہت شکریہ، آپ نے بہت تفصیلاً بات کی، بہت اچھی بات کی آپ نے. میں راجہ حبیب الرحمان صاحب آپ کے پاس آ جاتا ہوں. جس طرح زاہد صاحب نے بات کی یا صاحبزادہ صاحب نے بات کی کہ آپ نے ہر صورت میں یہ جو تقرریاں ہوئی ہیں ان کو ریورس کروانا ہے آپ نے، تو اگر آپ اس میں ناکام رہے، ریورس آپ نہ کروا سکے تو پھر کیا ہوگا؟ شاہ صاحب آواز آ رہی ہے؟ جی جی آ رہی ہے آواز. جی انشاءاللہ ہم سیاسی لوگ ہیں، ہم پروٹیسٹ کریں گے، اور ہم انشاءاللہ پہلے بھی بانی گالا کے چوک چوراہے پہ جی بولیں. راجہ حبیب صاحب چونکہ بانی گالا کے چوک چوراہے پہ، چونکہ پچھلی دفعہ بھی راجہ وقاص نسیم کے ٹکٹ کے لیے وہاں پہ دھرنا دیتے رہے، تو دوبارہ بھی وہاں پہ دھرنا دیں گے، ظاہر ہے یہی کہہ رہے ہیں. ادیب شوکت صاحب، آخر میں آپ سے پوچھ سکوں، اگر کہ سپوز کرتے ہیں کہ اگر یہ جو تقرریز ہوئی ہیں یہ اگر ریورس نہیں ہوتی، یہ پارٹی آپ کی نظر انداز کرتی ہے، تو کیا لایا عمل کیا ہوگا؟ سوری میں آواز نہیں آ رہی آپ کی صحیح. میں پوچھ رہا ہوں کہ اگر جو پارٹی نے جو ابھی ایڈجسٹمنٹس کر دی ہیں تو ان کو اگر دوبارہ ریورس نہیں کیا جا رہا، اور آپ کو کہیں پہ جو پارٹی کے بنیادی لوگ ہیں ان کو بھی کہیں پہ ایڈجسٹمنٹ نہیں مل رہی، تو اس صورت میں اگلا لائے عمل کیا ہوگا آپ کا؟ شکریہ جی شاہ صاحب. دیکھ پارٹی کے جو مرکز کے اندر جو لوگ بیٹھے ہوئے ہیں ان سے ہم ظاہر سی بات ہے جو ہماری جو بات چیت ہے ان سے ہم کریں گے سارے معاملات. اگر وہ یہ ریورس نہیں کرتے، ہم تو ہر حد تک جائیں گے یہ ریورس کروانے کے لیے. اصل مسئلہ یہ ہے کہ کارکنان کی ایڈجسٹمنٹ تو ایک سائڈ پہ کر لینا، وہ ایک الگ ایک بحث ہے کہ کارکنان کے جو پرانے پارٹی کے کارکنان ہیں ان کی ایڈجسٹمنٹ ہوتی ہے یا نہیں ہوتی ہے، وہ ایک سائڈ پہ اس بات کو کریں. اصل مسئلہ یہ ہے کہ میں نے آپ کو یہ بات بتائی ہے کہ ایک تو غیر جماعتی لوگ ہیں، اور دوسرا جو ہے وہ ماضی میں مختلف پارٹیز کے اندر ان کو جو ہے وہ متنازع قرار دیا گیا ہے، اور مختلف جو عوامی وسائل تھے تو ان کو انہوں نے جو ہے وہ ان پہ الزامات ہیں کرپشن کے اور اس طرح کے معاملات ہیں. تو وہ چیزیں جب آپ اختیارات ایسے لوگوں کو دیں گے یا ایڈجسٹمنٹیں اس نوعیت کی ہونی ہیں، تو ہم اگر آرام سے چپ ہو کے بیٹھیں گے تو ظاہر سی بات ہے عوام کو ہم سے توقعات ہیں. ہم نے 10-12 سالوں سے ایک پارٹی اور ایک پلیٹ فارم پہ لوگوں کو جمع کیا ہے اور عمران خان کی آواز بنے ہیں. یہ بات
جو پاکستان میں آپ نے دیکھا ہے کہ عمران خان صاحب نے اگر پاکستان میں کوئی جو نون لیگ تھی یا پیپل پارٹی تھی اس کے اگینسٹ، یا پاکستان میں جو ایک مافیا تھا اس کے خلاف جو آواز اٹھاتے رہے ہیں 22-23 سال کی ان کی ایک جدوجہد تھی، تو پوری دنیا نے اس کو ایک مانا کہ بھائی انہوں نے ایک بات کی تھی اور اس پہ وہ ڈٹے تھے اور کھڑے تھے، اور اس میں لوگوں نے ان کو سپورٹ کی تھی۔ اب یہ ہے کہ کارکنان کا اگر یا اس طرح سے اپنی پارٹی کے اندر جو تحریک انصاف ہے اس کے کارکنان کے اندر اگر یہ معاملات ہے اور اپنی پارٹی کے کارکنان کے ساتھ اگر انصاف نہیں ہوگا تو ہم ظاہر سی بات ہے اگر عمران خان صاحب تک ہماری آواز نہیں پہنچ رہی یا ان سے ہمارا رابطہ نہیں ہے یا ان کو یہ پتہ نہیں ہے، ان کے پتے میں یہ نہیں ہے کہ آزاد کشمیر کے جو میرے چاہنے والے لوگ ہیں جو جنہوں نے پارٹی بنائی ہے یا جھنڈا وہاں پہ لہرایا ہے میرا، اس 10 سالوں سے وہ پارٹی کے لیے کام کر رہے ہیں، تو ان کے علاوہ جو ایسے لوگ ہیں جن لوگوں کا ماضی جو ہے وہ داغدار ہے، ان کو ایڈجسٹ کیا جا رہا ہے کسی ذاتی تعلق کی بنیاد پر، اپنے کسی ٹبر قبیلے کی بنیاد پر، ان ساری چیزوں کی بنیاد پہ اگر ان کو ایڈجسٹ کیا جا رہا ہے اور کارکنان کے ساتھ یہ ایسا ہو رہا ہے تو انہوں نے اس چیز کا نوٹس اگر نہ لیا تو ہم ہر حد تک جا سکتے ہیں۔ دیکھیں یہ بات ہے، ہم وہاں سے مایوس ہوئے ہیں آزاد کشمیر کی قیادت کی طرف سے، ہم نے ان لوگوں کو سپورٹ کی ہے، صرف پارٹی تنظیم بنا کے چھوڑ نہیں دی بلکہ الیکشن میں ہم نے بھرپور سپورٹ کی ہے، اور ہر پولنگ اسٹیشن پہ ہم لوگوں کے پاس گئے ہیں، ان کے ووٹ کے لیے بھیک مانگنے کے لیے لوگوں کے پاس گئے ہیں کہ بھائی ہم کوئی چینج لانا چاہتے ہیں، آپ ہمیں ووٹ دیں۔ اب عوام بھی ظاہر سی بات ہے ہم سے سوال کرتی ہے کہ آپ کون سی چینج لانا چاہ رہے تھے کہ جو ابھی تک وہ جو ہے وہ سامنے اس کی کوئی نہیں آئی ہے، تو وہاں سے ہماری مایوسی ہوئی ہے۔ مایوسی ہونے کے بعد اب مرکز کی طرف جو مرکزی حکومت میں جو قائدین ہیں، ہمارے جنرل سیکرٹری ہیں، ان سے ہماری بات ہوگی، ان سے میٹنگ ہوگی، جو بھی معاملات ہوں گے اس کے بعد جو ہے اگر وہ معاملات ہمارے یہ فوراً یہ ریورس نہیں کرتے ہیں جو انہوں نے نوٹیفیکیشن کیے ہوئے ہیں ان لوگوں کے، تو ہم اس سے آگے بھی جا سکتے ہیں اور ہر حد تک جا سکتے ہیں۔ اور اگر آزاد پاکستان کے اندر جو کرپٹ مافیا ہے اس کے خلاف ہمارے لیڈر نے آواز اٹھائی ہے اور پورے پاکستان اور بلکہ پوری دنیا میں ان کو بدنام کر کے چھوڑا ہے اور کہیں کہ وہ نہیں رہے ہیں ابھی، وہ اسی طرح سے ہم وہاں پہ بھی جو اسکیم ہو رہے ہیں وہ مافیا ہے، اس طرح کے وہ ٹھیکے میں سے کمیشن کھونے والے جو لوگ ہیں، تو بالکل ٹھیک ہے ہم بھی عجیب بھائی بالکل جی ٹھیک جی ہے۔ جی جی جس طرح آپ کہہ رہے تھے کہ لوگ آپ سے پوچھ رہے ہیں کہ تبدیلی کون سی تبدیلی آپ لائی ہے، تو آپ ان کو بتا دیا کریں کہ ہم نے تبدیلی یہ لائی ہے کہ جن لوگوں نے الیکشن میں ہمارے خلاف الیکشن لڑا تھا اب ان کو ایڈجسٹ کر رہے ہیں، یہ سب سے بڑی تبدیلی تحریک انصاف نے لائی ہے۔ عتیق بھائی آپ کے پاس آ جاتا ہوں، عتیق بھائی آپ کے پاس آ جاتا ہوں، آپ کا شاید مائک میوٹ ہے، مائک اپنا ان میوٹ کر دیں اور اس کے بعد بتائیں کہ اگر 5 جنوری کو آپ پروٹیسٹ کرتے ہیں تو آپ اگر کامیاب نہیں ہوتے تو کیا کریں گے؟ شاہد بھائی بہت شکریہ، آواز آ رہی ہے میری؟ جی آ رہی ہے۔ اچھا شاہد بھائی، ہم کوئی T20 کھیلنے نہیں جا رہے اسلام آباد، ٹو بی ویری کلیئر کہ ہم ٹیسٹ، جی شاہد بھائی آپ ٹیسٹ کھیلیں گے، مطلب آپ لمبا میچ کھیلنا چاہتے ہیں 5 سال کا؟ سپر ٹیسٹ، سپر لانگ ٹیسٹ سر، یہ بالکل ٹیسٹ میچ ہے اور اس کا فیصلہ ہے، ہم نے بھرپور 15 سال سے اپوزیشن کر رہے ہیں، ہم حکومت میں ہوتے ہوئے بھی ہم اپوزیشن کرنا جانتے ہیں، ہم یہ لانگ ٹیسٹ میچ کھیلیں گے انشاءاللہ۔ اور یہ ہارتا وہ ہے شاید بھائی، ہمارے صاحب نے یہ کہا تھا کہ ہارتا وہ مان لیتا ہے، اور سپاہی ہیں ہم لوگ، ہم کبھی ہار مانتے ہی نہیں ہیں، تو ہماری یہ ہار تو ہو ہی تھی اور یہ ہم نے ریورس کروانے ہیں، اس کے لیے خواہ ہمیں جتنا ٹائم لگے، جس صورت میں بھی کروانے پڑے، انشاءاللہ ہم یہ ریورس کروا کے، اور اگر صاحب سے نہیں پھر صاحب کے پاس بھی جائیں گے اور ہم ہر فورم استعمال کریں، ہم اپنے سارے کارڈ شو نہیں کروا سکتے، ہم نے پورا پلان کیا ہوا ہے، پورے کشمیر میں نظریاتی لوگوں کے ساتھ ہم رابطے میں ہیں، اور یہ جب پورے کارکن ابھی تو پونچھ کو آپ کو پتا ہے کہ کوئی بھی تحریک آزاد کشمیر کی چلی ہے تو وہ پونچھ سے چلی ہے، تو پونچھ سے تحریک کا آغاز ہو گیا ہے، پورے آزاد کشمیر میں جائے گا، اور یہ تو بہت چھوٹے سے، ہم تو گورنمنٹ کو بھی لا کے رکھ سکتے ہیں، یہ تو چھوٹے سے ہوتے ہیں، یہ تو ریورس انشاءاللہ ہوں گے، اور جب ٹیسٹ میچ کھیلتے ہیں تو وہ انشاءاللہ ہمیں اس میں ہار جیت کی کوئی پرواہ نہیں ہے، ہم انشاءاللہ جیتیں گے۔ بالکل عتیق بھائی، چونکہ ٹیسٹ میں چونکہ میچ بعض اوقات ڈرا بھی ہو جاتا ہے تو ہو سکتا ہے آپ کا میچ بھی ڈرا ہو جائے۔ میں بالکل واضح کرتا چلوں کہ ہم ڈرا کی طرف کبھی بھی نہیں جائیں گے،
वो मिसाल में दे नहीं सकता कि टेस्ट में ड्रा हुए थे, 2 दिन एक्स्ट्रा मिले थे, 3 दिन फिर एक्स्ट्रा मिले थे, वो कोई इतना मुनासिब वाला वो फार्मूला नहीं है, क्योंकि उसमें हिटलर ने जो कुछ किया था वो उस पर हम नहीं जाते। लेकिन ये है कि हम टेस्ट मैच खेलेंगे इंशाल्लाह और आखिरी सांस तक लड़ेंगे, आखिरी सांस तक लड़ेंगे। ये माफिया के साथ, ये एक माफिया है, ये पूरे आजाद कश्मीर में फैला हुआ है। 35 साल से ये अतीक भाई बहुत शुक्रिया, अतीक भाई बहुत शुक्रिया आपका, बेस्ट विशेस आपके लिए। मैं राजा अदीब साहब, जिस तरह अतीक भाई बता रहे हैं कि ये टेस्ट मैच है, तो टेस्ट खेलने आप जा रहे हैं, तो टेस्ट तो बातों का ड्रा भी हो जाता है, तो हो सकता है आपका मैच भी ड्रा हो जाए तो आपको कुछ भी ना मिले। नहीं जी, इंशाल्लाह ये पॉलिटिक्स है, पॉलिटिक्स में जो है तो इंशाल्लाह पॉलिटिक्स एक जो है तो ड्रा की तरफ नहीं जाएगी, सियासत कर रहे हैं हम। इंशाल्लाह हम अपने एहतजाज की तरफ जाएंगे और इंशाल्लाह ताला हमारे जो है कायदीन हमारी बात को गौर से सुनेंगे और इसका रिजल्ट इंशाल्लाह बेहतर निकलेगा। बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका। मेरे साथ वकास मलिक साहब, इंजीनियर वकास मलिक हैं कोटली में। वकास मलिक साहब, क्या कहते हैं आप? वकास भाई, आपके ऑडियो में प्रॉब्लम आ रहा है, आपका ऑडियो क्लियर नहीं है, प्रॉब्लम आ रहा है। जाहिद साहब, अगर आप आखिर में कुछ कहना चाहें, जो कारकुनान है उनके लिए कुछ देना चाहें, तो हमारे प्रोग्राम का टाइम भी खत्म हो गया, तो प्लीज आप अगर असल में जी पैगाम सबके लिए वाज़े है कि सियासी मैचेस और ग्राउंड के मैचेस में शायद सब फर्क होता है। सियासी मैचेस के अंदर आपको बड़ी लंबी इनिंग्स खेलनी पड़ती है। हम अल्लाह के फजल करम से 3 इलेक्शन गुजार के ये इनिंग्स खेल के आए हुए हैं। आइंदा भी उसी तैयारी के साथ खेलना चाहते हैं, उसी जज्बे के साथ खेलना चाहते हैं जिस जज्बे के साथ हमने आज़ाद कश्मीर में पीटीआई की गवर्नमेंट लाई है। और मैं आपको वादे करते चलूँ कि जिस तरह हमने आज़ाद कश्मीर इलेक्शन कैंपेन कोऑर्डिनेशन कमेटी, बिल्कुल ठीक। जाहिद भाई, आपकी आवाज भी कट गई है। तालत महमूद साहब, अगर आप मेरे साथ हैं तो अगर आप आखिर में कुछ कहना चाहें। सर मैं बहुत शुक्रिया। मैं आखिर में ये कहना चाहता हूँ कि हमारा एक बात थी कि जो भी हमारा बुनियादी कारकन, हमें ये नहीं कि हमें कोई एडजस्ट किया जाए या हमारे ज़िले से ही हो या हमारे हल्के से ही हो, ये जो बुनियादी कारकन हैं इनमें से किसी चीज़ को, पहली चीज़ है कि हमारी एक कल्चरल विंग बने हुए हैं, उनके सदर हैं, उनको क्यों नहीं एडजस्ट किया जाता। तो ये हमारे लिए ये अलमिया है कि आज तक जितनी भी पार्टियां इक़्तिदार में आई हैं, किसी में इतना इशू नहीं हो सका। ख़वातीन व हज़रात, तलत महमूद साहब से भी हमारा राब्ता मुनक़ता हो गया है। वो आखिर में ये कहना चाहते थे कि पीटीआई के जितने भी कल्चरल विंग्स हैं, कल्चरल विंग्स के सदर भी हैं, नायब सदूर भी हैं, उनको एडजस्ट नहीं किया गया, लेकिन बाहर से उस बंदे को एडजस्ट किया गया जो इन्हीं के कैंडिडेट के खिलाफ इलेक्शन पार्टिसिपेट कर रहा था। बहुत शुक्रिया मेरे तमाम मेहमानों का। इंजीनियर वकास मलिक साहब थे कोटली में, लेकिन ऑडियो में प्रॉब्लम की वजह से पूरी तरह वो बात नहीं कर पाए, उनका बहुत शुक्रिया। राजा हबीब साहब, सेक्रेटरी इत्तलात व नशरियात पीटीआई थे, आप बाग से, आपका बहुत शुक्रिया। डॉक्टर राजा जाहिद साहब थे, उम्मीदवार थे वस्ती बाग से पिछली दफ़ा, आपका बहुत शुक्रिया। इफ्तिखार मुगल साहब थे, उनका बहुत शुक्रिया। साहबजादा राजा इश्तियाकुर रहमान साहब थे बिम्बर में, आपका बहुत शुक्रिया। सिदार अतीक अशरफ साहब थे थोराड़ में, उनका बहुत शुक्रिया। सिदार अदीब शौकत थे डिप्टी जनरल सेक्रेटरी तहरीक इंसाफ ज़िला पुंछ के, आपका बहुत शुक्रिया। और सिद्धार्थ तलत महमूद साहब थे पीटीआई हल्का 3 से, आप सारे मेहमानों का बहुत शुक्रिया। सियासी जो नजरियाती कारकन होते हैं वो ज़रा धूप और छाँव का खेल नहीं देखते, वो टेस्ट वनडे और 2020 का खेल नहीं देखते, बल्कि वो अपनी जिद्दोजहद को हमेशा जारी रखते हैं। ये जो पीटीआई में इस दफ़ा तब्दीली आई है, ये तब्दीली बड़ी तब्दीली है कि अपनी जमात के उन लोगों को छोड़कर जो बुनियादी तौर पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ पिछले 20 सालों से खड़े हैं, उनको छोड़कर उनकी जगह पे उन लोगों को एडजस्ट किया जा रहा है
जिन्होंने तहरीक इंसाफ के खिलाफ इलेक्शन लड़ा और तहरीक इंसाफ को हराने की पूरी कोशिश की, उनको एडजस्ट किया जा रहा है। ये एक बड़ी तब्दीली है। इस सारे सियासी सफरनामे में, इस सारे जो सियासी पॉलिटिकल सिचुएशन है, इसमें बिम्बर से मुजफ्फराबाद और मुजफ्फराबाद से बाग और बाग से रावलाकोट तक आपने हर हल्के से आज नुमाइंदगी देखी कि जो नुमाइंदगी है वो यही है कि लोग बुरी तरह मुतासर हुए। जो सियासी कारकन है वो बुरी तरह मुतासर हुआ, वो चाहे सियासी कारकन तहरीक इंसाफ का हो, सियासी कारकन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का हो, या सियासी कारकन किसी दूसरी जमात का हो। सियासी कारकन की एक बड़ी तवील जद्दोजहद होती है और उस जद्दोजहद को पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के 3 धड़ों ने आपस में मुतासर किया है। अब चूंकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ आज़ाद कश्मीर में 3 तरह पे काम कर रही है। एक तो वज़ीर आज़म साहब पार्लिमान की तरफ से जो पार्लिमानी उनका सियासत है उसकी तरफ से, दूसरे सदर आज़ाद कश्मीर हैं बैरिस्टर सुल्तान महमूद चौधरी साहब, वो अपनी तरफ से कर रहे हैं, और तीसरा तनवीर इलियास साहब हैं जो पार्टी के इस वक्त वहां पे सदर है, वो अपनी तरफ से कर रहे हैं। तीनों जो लोग हैं, तीनों लोगों के दरमियान सियासी कारकन तकसीम हो गया है, सियासी कारकन का इस्तेसाल हो गया है। लेकिन अब चूंकि ज़रा पीटीआई के जो 3 धड़े हैं वो अपनी अपने तल्लुकात, अपनी अपनी रिश्तेदारियां, अपने अपने नाते, अपने अपने लोगों को देख रहे हैं। उनके नज़दीक सियासी कारकन की अब अहमियत नहीं रही। लेकिन अब जो आपने ये पूरे आज़ाद कश्मीर से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोगों को आज देखा, 5 जनवरी को ये सारे लोग इस्लामाबाद में प्रोटेस्ट करने जा रहे हैं। पार्टी के जो पाकिस्तान के मरकजी ओहदेदारान हैं उनके सामने प्रोटेस्ट करेंगे, पार्लियामेंट के सामने प्रोटेस्ट करेंगे और अपने हक के लिए प्रोटेस्ट करके अपना हक लेंगे। और इनका पूरा ये एतमाद है, इनका पूरा यकीन है कि ये अपना हक लेकर वहां से वापस आएंगे। उस वक्त तक ये अपना टेस्ट मैच खेलते रहेंगे जब तक इसका कोई फैसला ना हो। ये कह रहे हैं कि ये टेस्ट मैच 5 दिनों का नहीं होगा, बल्कि ये टेस्ट मैच लंबा मैच होगा और इस मैच का हर सूरत में इन्होंने कोई ना कोई नतीजा निकालना है। और बुनियादी तौर पर यह बड़ी ज्यादती है कि आप अपने सियासी कारकन के साथ, जो सियासी कारकन आपका ईंधन है, जिसको जलाकर, जिसको आप, जिसकी आग की शाम को देख के, शाम की रोशनी में आप जाके मुजफ्फराबाद की असेंबली में बैठते हैं, उसी सियासी कारकन को आप नजरअंदाज कर दें, ये बड़ा जुल्म है और ज्यादती है। ख़वातीन और हज़रात, आज के प्रोग्राम में मेरे साथ रहने का आपका बहुत बहुत शुक्रिया। अगले प्रोग्राम में फिर आपसे मुलाकात होगी, तब तक के लिए मुझे इजाजत दीजिए और अपना फीडबैक हमें जरूर दीजिएगा। अल्लाह हाफिज।